الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الکئی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں کئی بڑے محدثین کا عقیدہ ذکر کیے اپنی سند کے ساتھ، انہی میں سے ایک امام بخاری رحمہ اللہ بھی ہیں جن کا عقیدہ ہم آج پڑھنے لگے۔ انہوں نے جو اس کی اسم ہیڈنگ کہتے ہیں، جو عنوان باندھا کیا ہے، اعتقاد ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ فی جماعت من اہل السلف الذین روا عنہم۔ اعتقاد یہ عقیدہ ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، یہ امام صاحب کا نام ہے، فی جماعت من اہل السلف، سلف صالحین کی ایک جماعت، ان کا بھی عقیدہ۔ امام بخاری نے یہ اپنی بات نہیں کی کہ میں یہی عقیدہ رکھتا ہوں، بلکہ سلف صالحین کی جماعت کا عقیدہ ہے۔ الذین روا عنہم، جن سے انہوں نے روایت کیا ہے، یعنی ان کے استادوں میں سے، یعنی یہ امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے استادوں کی ایک بڑی تعداد کا عقیدہ ہے۔ کتنی بڑی تعداد کا، یہ بات آگے آ رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے آپ سب لوگ واقف ہیں؟ کوئی ایسا بھائی جو واقف نہ ہو؟ ہیں بکر بھائی؟ امام بخاری کون ہے؟ حدیث ہیں، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح البخاری۔ احسن۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا تعارف کروانا جو ہے یہ ہمارا بہت سارا وقت لے جائے گا نا، تو ہم ان کا تعارف نہیں کرتے انشاءاللہ، کتاب تاکہ مکمل کر لیں۔ اردو زبان میں کتاب ہے سیرت امام بخاری۔ کس کی کتاب ہے بلا؟ تو سمجھ بھائی، سیرت امام بخاری رحمہ اللہ کتاب ہے اردو زبان میں مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ کی۔ مولانا عبدالسلام انہی کی ہے شیخ؟ ندوی نہیں، مبارک پوری، جہاں تک مجھے اگر ذہن خطا نہیں کر رہا۔ پہلے اس کو بعد میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے، سبز رنگ کی کتاب ہے، سیرت امام بخاری کے نام سے، عبدالسلام مبارک پوری۔ لا، امام الکئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخبرنا احمد بن محمد بن جعفر الہروی قال حدثنا محمد بن احمد بن محمد بن سلمہ قال حدثنا ابو الحسین محمد بن عمران بن موسى الجرجانی قال سمعت ابا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاری بالشاش، یہ شاش جگہ کا نام ہے، یعنی شاش میں انہوں نے حدیث سنی، سند ساری، یقول سمعت ابا عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی یقول، یہ امام بخاری تک سند ہے امام لالکائی رحمہ اللہ کی، کیونکہ ان کی کتاب سے عقیدہ لیا گیا، اور یہ سند جو ہے یہ صحیح سند ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس بات کا ذکر کیا کہ یہ بالکل صحیح سند ہے۔ امام صاحب کیا فرمانے، لقیت اکثر من 1000 رجل من اہل العلم، میں نے ملاقات کی 1000 سے زیادہ علماء سے۔ پہلی بات یہ معلوم ہے کہ عقیدہ کتنے علماء کا؟ 1000 سے زیادہ، 1000 نہیں، 1000 سے زیادہ۔ کہاں ملاقات کی؟ اہل الحجاز و مکہ والمدینہ والبصرۃ وواسط وبغداد والشام ومصر۔ کتنے علاقے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ اس سے بات پتہ چلی کہ کسی ایک علاقے کے بندے کا عقیدہ نہیں ہے، پوری دنیا کے محدثین کا عقیدہ ہے کہ جتنے علاقے آپ کے سامنے لکھے ہیں اس وقت مسلمانوں کا جو علمی دنیا تھی وہ یہی علاقے تھے صرف۔ اس وقت تو اور ہند وغیرہ میں تو نہیں تھے نا مسلمان، صحابہ کرام تابعین کے شاگرد نہیں تھے۔ 1000 علماء پوری دنیا سے، ان کا عقیدہ ہے۔ لقیتہم کرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، میں ملا ہوں ان سے ایک نسل کے بعد دوسری نسل، اور دوسری کے بعد تیسری نسل۔ قرن سے مراد کیا؟ نسل، ٹھیک ہے؟ قرن کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں مراد کیا ہے؟ جیل بعد جیل۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ تیسری بات کہ یہ متواتر عقیدہ کی نسلوں کا، امام بخاری سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی نسلیں بنتی ہیں؟ صحیح بخاری میں جو سب سے اعلیٰ روایت ہے، کتنے واسطے ہیں اس میں؟ 3 ثلاثیات ہیں نا، ثلاثیات۔ امام بخاری کے استاد اس کے اوپر 2، اور زیادہ محل میں شاید 9 تک بھی ہیں، 8 9۔ تو آپ کہہ لیں جو اوسط ہے 5 نسلیں بن جاتی ہیں زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ ان تمام نسلوں کا عقیدہ ہے۔ 1000 علماء سے
عقیدہ لیا ہے، پوری دنیا میں گھوم کر لیا ہے، اور کئی نسلوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ کیا یہ بات غلط ہوگی جو اس میں ہوگی؟ عقل کیا کہتی ہے؟ بعض لوگ ہیں نا، یعنی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اجماع ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں اجماع کا پتہ نہیں اجماع کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی عقل سے یہ بتائیں کہ ایک بندہ وہ پوری دنیا میں گھوما ہے، اس نے علاقوں کے نام بھی بتائیں، اور پوری دنیا میں سے اس نے 1000 علماء سے یہ بات سنی ہوئی، اور سب نے ایک جیسی بات کی۔ آج اگر آپ پوری دنیا میں گھومیں گے نا، آپ مختلف باتیں سنیں گے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ آپ پاکستان سے شروع کریں، انڈیا جائیں، پھر سعودی عرب جائیں، پھر مصر جائیں، پھر عراق جائیں، ایران جائیں، آپ ایک مسئلے میں 50 باتیں سنیں گے۔ امام بخاری نے پوری دنیا میں گھومے اور ہر علاقے سے ایک ہی بات سنی۔ یہ ہوتا ہے اجماع۔ اہل السنہ والجماعہ جو ہے نا، اس میں الجماعہ کا ایک معنی کیا ہے؟ اہل الاجماع۔ اہل سنت کیا ہوتے ہیں؟ جو دین کے مسائل میں اجماع کو شرعی حجت سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا؟ اجماعی عقیدہ ہے۔ ادرکتہم، میں نے انہیں پایا، وہم متوافرون، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وہ بہت زیادہ تھے۔ وہم متوافرون منذ اکثر من 46 سنۃ، میں نے ان سے یہ عقیدہ لیا ہے کتنے سال میں؟ فرحان بھائی 46 سنہ و 40، کتنے ہو گئے؟ 46 سال۔ یہ عقیدہ انہوں نے کتنے سالوں میں حاصل کیا؟ 40 سالوں میں۔ ایسا نہیں ہے کہ گئے ہیں کسی مجلس علمی میں ایک درس میں سنا اور عقیدہ کے بیان کر دیا۔ 46 سال لگا کے عقیدہ حاصل کیا۔ اب دوبارہ سے دیکھیں کتنی باتیں ہوگی، کتنے بندوں کا عقیدہ ہے؟ 1000 سے زائد۔ کس علاقے کا ہے؟ تقریباً پوری دنیا جو اس وقت تھی۔ کتنی نسلوں کا عقیدہ ہے؟ جتنی بھی نسلیں اس وقت تک تھی۔ کتنے سال میں حاصل کیے؟ 46 سال میں۔ یہ ساری بات اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کتنی اہم بات پڑھنے جا رہے ہیں۔ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ آپ کا نام؟ حسین۔ آپ برنامج میں ہیں؟ آپ ہمارے کورس میں ہیں؟ اچھا، تبھی نام غیر معروف ہے۔ آپ محمد علی بھائی؟ نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں، ویسے نام پوچھ لوں۔ حسین نام چونکہ معروف نہیں ہے نا برنامج میں، ورنہ عام طور پہ ناموں کا مجھے علم ہوتا ہے، اس لیے میں نے پتہ کیا۔ منذ اکثر من 46 سنة اہل الشام ومصر والجزیرہ مرتين، میں شام میں، مصر میں اور الجزیرہ کہتے ہیں دجلہ و فرات کے درمیان کا جو علاقہ ہے، دو معروف دریائیں دجلہ اور فرات، اس کے درمیان جو علاقہ اسے کہتے ہیں الجزیرہ۔ تو شام، مصر اور جزیرہ میں 2 دفعہ گیا ہوں۔ والبصرہ 4 مرات، بصرہ میں 4 دفعہ گیا ہوں۔ فی سنین ذوی عدد، کئی سالوں کے عرصے میں۔ وبالحجاز 6 اعوام، اور حجاز میں 6 سال رہا ہوں۔ ولا احصی کم دخلت الکوفۃ و بغداد مع محدثی اہل خراسان، اور میں گن نہیں سکتا کہ میں کوفہ اور بغداد میں کتنی دفعہ گیا ہوں۔ یعنی شام میں گئے ہیں، مصر میں گئے ہیں، جزیرہ میں 2 دفعہ، بصرہ میں 4 دفعہ، حجاز میں 6 سال مسلسل رہے ہیں جا کے، اور کوفہ اور بغداد کا کہنا میں شمار بھی نہیں کر سکتا کتنی دفعہ گیا ہوں، کیونکہ بغداد اور کوفہ اس وقت کیا تھا؟ علم کا مرکز تھا۔ اہل خراسان، یعنی خراسان کے محدثین کے ساتھ، کیونکہ خراسانی ہے نا امام بخاری، بخارا جو ہے یہ خراسان۔ منہم المکی بن ابراہیم ویحیی بن یحییٰ وعلی بن الحسن بن شقیق وقتیبۃ بن سعید وشہاب بن معمر۔ اب ہمارے لیے تو یہ نام ہے، لیکن محدثین جب ان ناموں کو پڑھیں گے تو ان ناموں کا وزن وہ محسوس کر لیں گے، بہت بڑے نام ہیں یہ بہرحال۔ وہ بھی شامی، اب یہ امام صاحب بعض ناموں کا بطور مثال ذکر کر رہے ہیں کہ ان علاقوں میں کن کن علماء سے میں نے عقیدہ حاصل کیے۔ وہ بھی شامی محمد بن یوسف الفریابی و ابو مسہر عبد الاعلی بن مسہر و ابو المغیرہ عبد القدوس بن الحجاج و ابو الیمان الحکم بن نافع ومن بعدهم عدۃ کثیرۃ۔ یہ سارے کہاں کے تھے؟ شام کے۔ وبی مصر یحییٰ بن بکیر وابو صالح کاتب اللیث بن سعد وسعید بن ابی مریم واسبغ بن الفرج ونعیم بن حماد۔ نعیم بن حماد کون ہے؟ کیا تعارف ہے؟ نعیم بن حماد کا نام سنا کہ نہیں سنا؟ کیا؟ امام بخاری کے استاد، امام بخاری کے استاد جو خلق قرآن کے فتنے میں
جنہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. وبی مکہ تھا عبداللہ بن یزید المقری والحمیدی، یہ حمیدی ہوا جن سے بخاری کی پہلی حدیث مروی ہے نا، امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی انما الاعمال بالنیات. وسلیمان بن حرب قاضی مکہ واحمد بن محمد الازرقی. وبالمدینہ اسماعیل بن ابی اویس ومطرف بن عبداللہ وعبداللہ بن نافع الزبیری واحمد بن ابی بکر ابو مصعب الزہری وابراہیم بن حمزہ الزبیری وابراہیم بن المنذر الحزامی. وبالبصرة ابو عاصم الضحاک بن مخلد الشیبانی وابو الولید ہشام بن عبد الملک والحجاج بن المنہال وعلی بن عبداللہ بن جعفر المدینی. یہ کون ہے؟ علی بن مدینی. ان کا پورا نام کیا؟ علی بن عبداللہ بن جعفر المدینی. ان کے بارے میں امام بخاری نے کیا فرمایا بلا؟ سب سے زیادہ جس استاد کے سامنے جن کے علمی روب و دبدبہ سے مستصغرت نفسی عند احد الا علی بن مدینی، کہ میں نے کسی بندے کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں پایا سوائے علی بن مدینی کے. بہت بڑے امام. وبالکوفہ ابو نعیم الفضل بن دکین وعبید اللہ بن موسیٰ واحمد بن یونس وقبیصۃ بن عقبہ وابن نمیر وعبد اللہ وعثمان بن ابی شیبہ. یہ کون ہے؟ ابن ابی شیبہ کے دو بیٹے عبداللہ اور عثمان. ابن ابی شیبہ نام سنا ہو کہ نہیں سنا ہو؟ مصنف والے، المصنف، ٹھیک ہے. وہ بھی بغداد احمد بن حنبل، یہ تو معروف ہے نا، معروف. ویحییٰ بن معین، یہ بھی معروف ہیں. وابا معمر وابا خیثمہ وابا عبید القاسم بن سلام، یہ بھی معروف ہیں. ٹھیک ہو گیا. ومن اہل الجزیرۃ عمرو بن خالد الحرانی وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علی بن عاصم. وبمرو، یہ مرو علاقے کا نام ہے خراسان میں. صدقۃ بن الفضل و اسحاق بن ابراہیم الحنظلی. یہ کون ہے؟ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالی. واکتفینا بتسمیۃ ہؤلاء کی یکون مختصرا والا یطول ذلک. کہتے ہیں اتنے ناموں پر اکتفا ہم نے کر لیا ہے تاکہ بات مختصر رہے، طویل نہ ہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان ناموں کے پیچھے کچھ رہ جاتا ہے؟ امام بخاری کے اساتذہ کے طبقے میں یہی نام ہے جو ہمارے علم کے گواہ ہیں. آپ دیکھیں نا، اسحاق بن راہویہ بھی آ گئے، احمد بن حنبل بھی آ گئے، علی بن مدینی بھی آ گئے، اور بھی ابو عبید قاسم بن سلام ہیں، حمیدی ہیں، اسحاق بن راہویہ ہیں. اب یہ سب ائمہ محدثین چوٹی کے، اور یہ ایک بات بیان کر رہے ہیں. اب 1400 سال کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اتفاقی نہیں ہے، اجماعی نہیں ہے، کیا اس بندے کی عقل میں خرابی نہیں ہے؟ بات ہے کہ نہیں؟ یا کوئی بندہ کہتا ہے کہ سلف صالحین کا کیا پتہ چلتا ہے، ان کے اپنے سلف ہیں، آپ کے اپنے سلف ہیں، ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک بندہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے، بس ایسے ہی ہے نا. تو بہرحال یہ جو عقیدہ ہے اس کی اہمیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کون بیان کرنے والا کون ہے؟ امام بخاری. بیان کن سے کر رہے ہیں؟ 1000 سے زیادہ علماء سے. کہاں سے انہوں نے حاصل کیا؟ پوری دنیا میں گھوم کے. کتنے سالوں میں؟ 46 سالوں میں. یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ پھر جو معاصر سنہ کی باتیں ہیں جو اہل سنہ والجماعت کے عقیدے پر ضرب لگاتی ہیں، آپ ان سے پھر متاثر نہیں ہوں گے انشاءاللہ. فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الاشیاء، میں نے ان میں سے ایک بندے کو بھی ان باتوں میں اختلاف کرتا ہوا نہیں پایا. اسے کیا بات معلوم ہوئی حمزہ بھائی؟ اجماع ہے. اور اجماع کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے. اجماع ایسی پکی ٹھکی حجت ہے کہ اس کے مخالفت کرنا جائز ہی نہیں. وہ شخص بدعتی ہوتا ہے جو اجماع کی مخالفت کرتا ہو. اجماع تو ہے کہ ایک دور کے تمام علماء کرام کا اجماع ہے. ان کے اندر حنفی علماء کرام، یہ جو اجماع اصولیوں کا ہوتا ہے نا، یہ اجماع نہیں ہوتا، نہ ہم اس کو مانتے ہیں. ایک ہوتا ہے اجماع اصولیوں کا اور ایک ہوتا ہے اجماع اہل سنہ کا. ٹھیک ہے، بات طویل ہو جائے گی، بس اشارہ کر دینا کافی. یہ اصولیوں کی باتیں ہیں، ایک وقت میں تمام مجتہدین ایک مسئلے پر اتفاق کر لیں، یہ اصول فقہ کی بحث ہے، عقیدے کی بحث نہیں. عقیدے میں کیا ہوتا ہے؟ اہل سنہ والجماعت کا اجماع ہوتا ہے کہ اہل سنہ کے علماء کسی بات پر اتفاق کر لیں، اسے اجماع کہتے ہیں. بے شک معتزلہ جو ہے نا وہ 5 لاکھ ہوں اختلاف کرنے والے ہوں، ان کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا. اب یہ مسائل ہیں ٹوٹل میرا خیال میں اس میں 10 مسائل ہیں. ان 10 میں سے بھی جو آخری 3 مسئلے ہیں وہ ایک ہی مسئلہ ہے ٹوٹل، یعنی آپ کے لیں 8 مسائل ہیں. پہلا مسئلہ جو ہے فرماتے ہیں ان الدین قول و فعل، دین قول و عمل کا نام ہے. یہ کس پر رد ہے؟
ماتریدی کو شیر جو ہے نا وہ آپ کو ہنٹ دے رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے. مرجیہ. مرجیہ کیا ہوتے ہیں محمد بھائی؟ پھنس گئے نا. رجا پہ بیٹھ گئے آپ. یہ رجا سے نہیں. عثمان بھائی مرجیہ کون ہوتے ہیں؟ ارجا یرجی سے تاخیر کرنا. جو لوگ ایمان میں سے عمل کو پیچھے خارج کر دیتے، نکال دیتے. یعنی ہر وہ فرقہ، ہر وہ گروہ جو کیا کہتا ہے کہ عمل ایمان میں شامل نہیں، انہیں کیا کہتے ہیں ہم؟ مرجیہ. مرجیہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے ان کے مراتب ہیں. غالی ہیں، پھر تھوڑے متوسط ہیں، پھر تھوڑے نسبتاً بہتر ہیں، جنہیں ہم مرجیۃ الفقہاء بھی کہتے ہیں. تو بہرحال دین جو ہے یہ کس کا نام ہے؟ قول و عمل کا. جب اہل سنت بات کرتے ہیں دین قول و عمل کا نام ہے نا، تو اس سے کیا بات مراد ہوتی ہے؟ اس سے بات مراد ہوتی ہے کہ زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں، اور زبان سے اقرار کر کے دل میں تصدیق کر لینا بھی کافی نہیں. انسان جب تک زبان سے اقرار کر کے دل میں تصدیق کر کے عمل سے اس کو ثابت نہ کرے تب تک وہ مسلمان نہیں ہوتا. ٹھیک. ایک بندہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور کہتے ہیں میں دل سے بھی مسلمان ہوں، پوری زندگی اس نے ایک بھی نیک عمل نہیں کیا، ہے مسلمان ہے؟ نہیں. یہ عمل کا تاریخ ہے. ٹھیک ہے، بات اچھی طرح آپ سمجھ لیں. اسی لیے بہت سارے علماء کا موقف ہے کہ تاریک نماز کیا ہے؟ کافر ہے، کیونکہ نماز وہ کم ترین عمل ہے جس کی بنیاد پہ کوئی بندہ مسلمان قرار پاتا ہے. اگر نماز بھی چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے. بعد میں اگرچہ تابعین کے دور سے اس میں اختلاف واقع ہوا ہے، لیکن عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کا معروف جو ہے نا وہ اثر ہے کہ صحابہ کرام عمل میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. سوالات آخر میں ہم تاکہ بات اپنی مکمل کر لیں. الایمان قول و عمل. ایمان قول و عمل کا نام ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری جب لکھی ہے نا تو اس میں یہ شرط رکھی ہے کہ میں کسی ایسے بندے سے حدیث نہیں لاؤں گا جو کیا ہوگا؟ مرجی ہوگا. ٹھیک ہے، جو ایمان میں سے عمل کو خارج کرتا ہوگا. آج کے دور میں مسئلہ ایک بندہ بڑے آرام سے کہہ دے یہ کوئی مسئلہ ہے؟ آخر یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ اسے آپ نے بائیکاٹ ہی کر لیا امام صاحب نے کہ میں حدیث نہیں روایت کروں گا. کیا جواب ہے اس بات کا؟ کیا یہ کوئی مسئلہ ہے؟ ہم کہ ایمان قول کا نام ہے اور حمزہ بھائی کا ایمان قول و عمل کا نام ہے. کیا فرق ہے حمزہ بھائی دونوں باتوں میں؟ مثلاً اس میں کیا عقیدے میں کیا خرابی واقع ہوگی اس کے، یعنی اس کے کیا اثر پڑے گا؟ کچھ پڑے گا اثر؟ وہ صرف زبان سے اقرار اور دل سے یقین کو ایمان سمجھے گا اور عمل نہیں کرے گا. ہم کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے نا وہ داڑھی رکھ لیں بطور مثال، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ تقویٰ کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. یہ ارجاء ہے. سمجھا گی بات؟ عمل سے ثابت کرنا لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ خواتین کو نا پردہ کر لیں. پردہ تو دل کا ہوتا ہے، نظر کا پردہ ہوتا ہے جی اصل میں. تو جسے ہمارے کہتے ہیں نا لبرلزم، سیکولرزم، یہ ارجاء کی بدلی ہوئی شکلیں، معاصر شکلیں. اس لیے جو بندہ اہل ارجاء جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اہل معاصی ہوتے ہیں، یہ گناہوں پہ دلیر ہوتے ہیں. کیوں؟ عمل کا ان کے ہاں ایمان سے تعلق نہیں ہوتا. اس لیے بعض علماء نے کہا ہے نا کہ الارجاء دین الملوک. ارجاء بادشاہوں کو بڑا پسند آتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بادشاہوں کو ایسے مولوی چاہیے ہوتے ہیں جو ان کو کیا کریں؟ ہر چیز حلال کر کے دے دیں، کیونکہ عمل ایمان میں ہے ہی نہیں. سمجھ نہیں، جو مرضی آپ کرتے ہیں. اسی لیے پھر اہل سنت والجماعہ کیا کہتے ہیں؟ الایمان قول و عمل. یہ پہلی شق ہے. اس کے بعد دوسری شق یہ ہے اس عقیدے کی ایمان کے مسئلے میں. الایمان قول و عمل یزید و ینقص. ایک بندہ ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، ایک بندہ ہے وہ بے نماز ہے، اور ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے. تینوں برابر ہیں؟ مرجیہ کے یہاں تینوں برابر ہیں. سمجھ گئے بات کو کہ ارجاء کیا ہے؟ خطرناک بات ہے کہ نہیں ابوبکر بھائی؟ خطرناک بات ہے. ٹھیک. اسی لیے بعض لوگ یہاں تک انہوں نے کہا کہ جبریل کا ایمان اور ابلیس کا ایمان برابر ہے.
آپ کہیں گے کیسی بات لوگوں نے کی؟ فرعون کے ایمان پر کتابیں ہیں، پتہ آپ کو؟ تو یہ سارے مسئلے کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ الایمان قول و عمل، عمل کرو گے تو مومن کہلاؤ گے ورنہ نہیں کہلاؤ گے۔ دلیل کیا؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، قرآن مجید میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیا مراد ہے یہاں ایمان سے؟ نماز۔ تحویل قبلہ کی آیت ہے کہ جب قبلہ بدل گیا نا تو یہودیوں نے کہا، منافقین نے کہا کہ جو ادھر نمازیں پڑھی ہیں تم نے 17 سال میں، 17 ماہ تک، وہ تو ضائع ہوگی ساری، قبلہ ہی اور تھا۔ اللہ نے فرمایا تو اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو عمل کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے۔ اور بہت سارے دلائل ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں 1000 کے قریب دلائل ہیں ایمان کے قول و عمل ہونے کے بارے میں۔ وذالک لقول اللہ تعالی، اور یہ بات ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ۔ وما امروا، نہیں انہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ لیعبدوا اللہ، و عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، یکسو ہو کر، ہر غیر خدا سے، غیر اللہ سے منہ پھیر کر، اللہ کی طرف منہ موڑ کر، ویقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وذالک دین القیمہ، اور یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا دین ہے۔ اس آیت میں کہاں پر ہے مرجیہ کا رد؟ یہ بات کہاں پر ہے الایمان قول و عمل؟ اس آیت میں امام بخاری نے دلیل کے طور پہ یاد لائی ہے نا، مخلصین لہ الدین کا تعلق تو قلبی اعمال کے ساتھ ہوگا اور یقین الصلاۃ و الزکاۃ۔ ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، دین کیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے۔ اسی لیے تابعین میں سے بہت سارے تابعین، امام عطا بن ابی رباح المکی، مکہ کے جو محدث تھے، امام زہری، دیگر ائمہ، جب مجھ سے کہا جاتا تھا کہ آپ بتائیں ایمان کیا ہوتا ہے، تو یہ آیت پڑھا کرتے تھے تاکہ مرجیہ کا اس میں رد ہو جائے کہ پتہ لگے نماز بھی دین ہے، زکوٰۃ بھی دین ہے، حتیٰ کہ راہ چلتے ہوئے کسی تنکے کا ہٹا دینا بھی کیا ہے؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان کی 70 شاخیں نا راہی بھائی، سب سے ادنا شاخ کیا ہے؟ سب سے ادنا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی چیز کو ہٹا دینا۔ اب یہ بھی ایمان ہے، ایک بندہ گزرتا ہے وہاں سے، اس نے کوئی چیز دیکھی ہے، اس کو ہٹایا نہیں، گزر گیا ہے، دوسرا بندہ گزرا اور اس نے اس چیز کو ہٹایا ہے، دونوں کے ایمان میں فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں فرق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مرجیہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ، پہلا مسئلہ واضح ہو گیا، ایمان، الایمان قول و عمل، آپ کے پاس نہیں ہے؟ چلیں، قدر اللہ ما شاء فعل۔ دوسرا مسئلہ ہے ان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اور یہ کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ مسئلہ کیوں پیش آیا؟ اس میں اصل میں رد ہے جہمیہ کا، جہمیہ، پھر معتزلہ، پھر اشاعرہ، پھر ماتریدیہ، پھر روافض، عباضی، زیدی، اخوانی، صوفی، طویل سلسلہ۔ خلق قرآن کا مسئلہ ایسا ہے جس میں تقریباً ہر فرقے نے گمراہی کا راستہ اختیار کی۔ اصل میں اس کی مسئلہ، اس کی اصل کیا؟ اسماء و صفات۔ قرآن مجید کیا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا؟ کلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اصل مسئلہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کی صفت کلام سے، جو علم الکلام ہم کہتے ہیں نا، اس کی جو وجہ ہے تسمیہ، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ علم کلام کا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے۔ سب سے جو بنیادی مسئلہ جو پیدا ہوا امت میں، سب سے وسیع اختلاف ہوا جس مسئلے پہ، وہ اللہ کی صفت کلام، کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں بولتا ہوں قرآن مجید میں، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، اس کے رب نے، موسیٰ کے رب نے موسیٰ سے کلام کیا۔ لیکن عمر بن عبید معتزلی کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بولتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ المستعان۔ تو اصل اس کی ابتدا ہے قرآن، اللہ تعالیٰ کے صفت کلام سے۔ اس بارے میں تین آپ نے باتیں یاد رکھنی ہیں، تین اصول آپ کے سامنے ہوں، عقیدہ سمٹ جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں جب چاہتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں جب چاہتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں، اور جتنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے کلام کیا نا، کئی انبیاء سے کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، باقیوں سے بذریعہ وحی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کلام کرتے ہیں روزانہ، کتنے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں سے کلام کیے. جابر رضی اللہ عنہ کے والد کے بارے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ كِفَاحًا، اس کے رب نے اسے سامنے بٹھا کے بات کی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ جس سے چاہتے ہیں. فرشتوں سے کرتے ہیں، انبیاء سے کرتے ہیں، بعض صالحین سے وفات کے بعد جیسے ثابت کیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. دوسرا مسئلہ کیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے حرف اور صوت کے ساتھ. اللہ کا کلام کیا ہے؟ اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ کیا فرحان بھائی، یہ بات کا کیا مطلب ہے کہ کلام حرف اور صوت کے ساتھ ہے؟ حرف کیا ہے؟ حروف، الف با تا یہ جو ہیں، اور صوت آواز. تو ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے حروف کے ساتھ اور آواز کے ساتھ. یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو گمراہ فرقہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کے کلام کے الفاظ اور آواز نہیں ہے. اللہ پھر رب العزت کسی چیز کو القاء کرتے ہیں تو وہ مطلب درخت کو اصل میں بہت سارے گمراہ فرقے ہیں نا، اس میں سے بعض ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں شاعرہ اور کلابیہ. یہ بعض فرقے ہیں، سب نہیں. بعض شریعتیں انکار کرتے ہیں. بعض فرقوں کے انکار کرنے کی صورت کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام تو کرتے ہیں لیکن اس کا انہوں نے نام رکھا ہے کلام نفسی. کیا مطلب ہے کہ اللہ کے دل میں ایک بات ہوتی ہے، اللہ کے نفس میں، وہ بات اللہ جبریل کو سمجھا دیتے ہیں، مخاطب نہیں ہوتے، اس کی آواز نہیں ہوتی. ٹھیک. حالانکہ صحیح حدیث ہے بالکل کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام کریں گے بصوت یسمعہ من قریب، اس طرح کے الفاظ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بولیں گے آواز کے ساتھ، اور اس آواز کو سنے گا دور والا اور قریب والا برابر. ٹھیک. اور ویسے بھی کلام کسے کہتے ہیں عام عرف میں؟ آواز ہوتی ہے کلام کی. کیا گونگے کی بات کو کلام کہا جاتا ہے؟ نہیں نا کہا جاتا ہے. حالانکہ بات سمجھا لیتا ہے، گونگا بات سمجھا لیتا ہے نا. کیا آپ کہتے ہیں گونگا بول رہا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ گونگا بول رہے ہیں اہل کلام. ان کے عقیدے کا جو لازم قول کیا ہے کہ گونگا بات کرتا ہے. تو یہ عقیدہ سارا. اہل سنہ و جماعت کے عقائد کے مقابلے میں جو عقائد ہیں یہ بے عقلی کی انتہا پر ہیں. یہ بہت سنہری قاعدہ ہے. آپ جتنا غور کرے گا نا آپ کو شرح صدر حاصل ہوگا. جتنے فرقے اہل سنت کے مقابلے میں ہیں، قدیم ہوں یا جدید ہوں، ان کے عقیدے بے عقلی کی انتہا پر ہیں. اس کو آپ کھول کر دیکھیں نا، آپ کو لگتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ حرف اور صوت کے ساتھ. کہ اللہ نے جبریل سے جب کلام کیا تو آواز تھی اس کی، حروف سے باقاعدہ، یہ الف با تا تھا، انہی حروف کے ساتھ کلام تھا، اور جبریل نے اس کو سنا باقاعدہ، اور وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے انہوں نے ان کو سنایا. تیسری بات یہ ہے، پہلی بات کہ قرآن مجید اللہ کا جو کلام ہے اللہ جب چاہیں کلام کرتے ہیں. دوسری بات ہے کلام حرف اور صوت کے ساتھ ہوتا ہے. تیسری بات جو خاص قرآن مجید کے بارے میں کیا ہے کہ جو قرآن مجید ہے یہ منہ بدأ و الیہ یعود. منہ بدأ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا آغاز ہے، و الیہ یعود، اور اللہ کی طرف سے لوٹ جانا ہے. کیا معنی ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ نے اس کے کلام فرمایا ہے. منہ بدأ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے. اصل میں اب بات چونکہ آ گئی، جو کلام نفسی والی بات ہم نے پیچھے کی نا، ان لوگوں کے ہاں جو اس وقت احناف ہیں، جنہیں ہم حنفی کہتے ہیں نا، یہ اصل عقیدے میں کیا ہے؟ ماتریدی. اور جو شافعی ہیں اور مالکی ہیں یہ عقیدے میں اشعری ہیں. ٹھیک ہے. اکثر غالب قاعدہ یہ ہے، والنادر کالمعدوم. ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کلام کی ابتدا جبریل سے ہوئی ہے. اس کلام اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی تھا نا، وہ خیالات تھے، خواتیر تھے، جیسے انسان کے دل میں بات ہوتی. اس کو جو بصورت خطاب، یعنی جو الفاظ اور ارواح کے ساتھ جو جہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے، وہ کون شخص ہے؟ وہ ذات جو جبریل علیہ السلام. بس یہ بات. اہل سنت کہتے ہیں نہیں، منہ بدأ، اللہ سے ابتدا ہوئی ہے، اللہ نے مخاطب کیا ہے فرشتے کو. اور وہ الیہ یعود، اور یہ کلام واپس اللہ کی طرف ہی لوٹ جائے گا. آپ کو پتہ نا کہ بعض آثار میں آتا ہے قیامت کے قریب ایک رات ایسی آئے گی کہ صبح اٹھیں گے تو کیا ہو چکا ہوگا؟ مصحف اٹھ چکا ہوگا دنیا سے. من الصدوری و من السطوری، نہ لوگوں کے سینوں میں قرآن ہوگا نہ سطروں میں ہوگا. قرآن خالی ہو جائیں گے، سفید ہو جائیں گے. اللہ اپنے کلام کو واپس اپنی طرف اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ عقیدہ ہے جسے کہتے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ جس نے امام احمد کو امام اہل سنہ بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. بعض بیوقوف لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک سیاسی لڑائی تھی. ٹھیک. بعض بڑے سمجھدار لوگ
بڑے مفکر اور فلسفی حضرات، انہوں نے لکھا کہ یہ امام احمد کی لڑائی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کیا تھی، ایک سیاسی نوعیت کا اختلاف تھا کہ بادشاہ کو یہ لگا کہ امام صاحب کے فالوور زیادہ ہیں، شاگرد زیادہ ہیں، تو ان کے پیچھے لگ جائیں گے تو میرا تختہ الٹ دے گا یہ، بس یہ مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں نا، وہ دین کے ہر مسئلے کو کہاں سے جوڑتے ہیں، تختے کے ساتھ. تو دین کا ہر مسئلہ تختے والا نہیں ہوتا. امام صاحب تو حکمرانوں کے لیے دعائیں کرتے رہ گئے، خروج سے روکتے رہ گئے نا ان کے لیے، لیکن ڈٹے رہے ہیں کہ نہیں ڈٹے رہے. سیاسی لڑائی نہیں تھی، یہ اللہ کے اسماء و صفات کی جنگ تھی کہ اللہ کا تعارف صحیح پیش کرو، اللہ کو اس طرح مانو جیسے اللہ نے کہا ہے، نہ کہ جیسے تمہیں جہم بن صفوان نے کہا ہے. لقوله تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. یہاں تک کہ ساری اللہ تعالیٰ کے بعد افعال کا بیان ہے. الا لہ الخلق والامر، الا خبردار، لہ الخلق اسی کے لیے ہیں مخلوقات ساری، خلق بھی اسی کی ہے، والامر اور حکم بھی کس کا ہے. قال ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری یہ فرماتے ہیں، قال ابن عیینہ، ابن عیینہ نے کہا. یہ کون ہے؟ ابن عیینہ سفیان بن عیینہ. اور سفیان بن عیینہ کو جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو ابن عیینہ کیا فرماتے ہیں، فبین اللہ الخلق من الامر، تو اللہ تعالیٰ نے خلق کو امر سے جدا کر دیا ہے. لقولہ تعالی الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، یعنی استدلال کیسے ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، الخلق اور امر، یعنی ایک اللہ کی مخلوق ہے اور ایک اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا حکم کیا، یہ وہی جو ہے، یہ واو کے ساتھ ہے نا، واو سے مغایرت، یعنی یہ الگ چیز ہے، خلق اور حکم الگ چیز ہے، دو چیزیں. تو اللہ کا امر اللہ کی مخلوق نہیں ہو سکتا. الرحمن علم خلق القرآن تو نہیں، قرآن میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، سکھایا ہے، لیکن انسان کو کیا کیا. ٹھیک ہے، تو علم القرآن خلق الانسان الگ الگ. تو خلق اور علم یا وحی یا حکم یا امر ساری کی باتیں یہ الگ الگ ہوتی ہیں. چلیں تیسرا مسئلہ، اللہ اکبر. وان الخیر والشر بقدر، اور خیر و شر یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے ساری. اس میں کس کا رد ہے؟ مجبور قدریہ کا. قدریہ کون ہوتے ہیں؟ جو سمجھتا ہے کہ انسان مجبور ہے. وہ تو جبریہ ہوتے ہیں. قدریہ کون ہوتے ہیں فرحان بھائی؟ تقدیر میں حسن، تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ انسان ہی سب کچھ کرتا ہے. ٹھیک ہے، قدریہ ہی ہوتے ہیں، جنہیں معتزلہ بھی قدری ہیں اصل میں. ٹھیک، تو ان الخیر والشر بقدر یہ اصل میں ہے قدریہ کے رد میں. اس میں بھی تین باتیں آپ اپنے سامنے رکھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خیر و شر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے یہ کس کی تقدیر ہے؟ فلسطین میں اگر بچے مر رہے ہیں تقدیر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی تقدیر ہے نا محمد بھائی. اللہ کو پھر قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ بات آگے آئے گی. لیکن تقدیر کس کی ہے؟ کسی بندے کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، اس کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے، اس میں دری ہوتی ہے دنیا میں، بچے مر جاتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے نا. تقدیر سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تقدیر سے ہوتا ہے. پہلی بات، وَنُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوتا ہے. ٹھیک، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے نا کہ تقدیر جو کچھ ہے تقدیر کی طرف سے ہوتا ہے تو بندے ظلم کرتے ہیں دوسرے پر، اور آپ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہوئے؟ ظالم ہوئے. شبہ ہے کہ نہیں ہے؟ مضبوط بات ہے بڑی. آپ کہہ رہے ہیں جو کچھ ہوتا ہے کسی کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب میں چلتے چلتے کسی کو لگا دوں دو، آپ کہہ رہے ہیں تقدیر سے ہوا ہے نا اللہ کی، تو پھر یہ کیا اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گئے؟ معاذ اللہ ظالم ہو گئے. اللہ نے جو ظلم کروایا ہے، میں اسرائیل میں فلسطین میں ہزاروں لوگوں کو مار دیا ناحق، ظلم ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں تقدیر سے ہوا ہے تو اللہ ظالم ہے. یہ شبہ تھا کن کا؟ معتزلہ کا، قدریہ کا. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ اس مسئلے کو کیا کہتے ہیں؟ خلق
افعال العباد، سنا ہوا کہ نہیں سنا ہوا؟ خلق و افعال العباد، بندوں کے افعال کی تخلیق کا مسئلہ۔ معتزلہ نے کہا کہ بندے جو کچھ کرتے ہیں نا اس میں بڑی اوٹ پٹانگ کرتے ہیں یہ بڑی فضول حرکتیں کرتے ہیں اور واقعی کرتے ہیں، تو یہ ہم اللہ کی طرف نسبت نہیں کریں گے، اس کے ہم کہیں گے یہ اللہ کی تقدیر سے نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا خلق و افعال العباد، بندے اپنے افعال خود پیدا کرتے ہیں۔ اگر بندوں کے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف کر دی تو معاذ اللہ کیا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ظالم قرار پائیں گے۔ اسی لیے معتزلہ کا ایک نام کیا، اہل العدل، معتزلہ کے اسماء میں سے ایک نام کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اہل عدل ہیں، ہم عدل کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کرتے، ہم عدل والی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا جواب ہے اس بات کا؟ راہید بھائی، فلسطین کے حوالے سے میں کوئی بھی مثال کے طور پہ قتل، کوئی ایک عام قتل ہے، ایک بندے نے دوسروں کو قتل کر دیا، اب آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تقدیر میں اس کی موت لکھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس کا ہم یہ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس حکم کر رہے، اللہ تعالیٰ ظالم معاذ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوا ہے، کیونکہ تقدیر میں صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بتائیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے پر اللہ تعالیٰ کی پسند نہیں ہے، فری ول دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہوئی ہے، یعنی بندہ خود ہی حرکتیں کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے ایسے ہی اپنی مرضی سے کرتا ہے قتل۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ بھی دیا ہوا ہے پر اللہ تعالیٰ کی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے اشکری کرتے ہیں پر یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، اجازت لیکن اللہ کی ہے نا، اجازت اللہ کی۔ تو پھر اللہ کی نسبت تو ہی کہ نہیں ہوگی، پھر اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے برائی کی، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ارادہ دو طرح کے، ارادہ کونی اور شرعی۔ اچھا، ایک ارادہ کونی ہے کہ جو بھی ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادہ شامل ہے، لیکن ایک شرعی ہے کہ آیا اللہ رب العزت کی رضا بھی اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتے ہیں وہ کہ نہیں۔ تو جو شر وغیرہ ہے، جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں وہ ارادہ کونی کے تحت آتے ہیں، اور جو کام پسندیدہ ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں وہ ارادہ۔ شریف آپ سب بھائی نے ٹھیک بات کی ہے، یعنی علمی اعتبار سے بات ٹھیک ہے، لیکن سادہ بات اگر آپ سمجھنا چاہیں بطور مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جاتے ہیں نجومی کے پاس، گئے ہیں کوئی بندہ نجومی کے پاس؟ جانا نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نجومی کہتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں پڑی ہیں، یہ پین ہے، یہ موبائل ہے، یہ جو کچھ سب چیزیں نا، آپ اپنے پاس کسی چیز کا اس میں لکھ لیں نام، ٹھیک ہے؟ آپ ان میں سے کوئی بھی چیز، پورے کمرے میں سے کوئی بھی چیز اپنے پاس لکھیں۔ آپ نے بڑا غور و فکر کر کے آپ نے لکھا یہ اکوافینا کی بوتل ہے، لکھ لیا آپ نے، اس نے بعد میں آپ کو دکھایا اپنے پاس، یہ دیکھو میں نے پہلے سے کیا لکھا ہوا ہے، تو تم کیا لکھو گے پرچی پہ؟ بوتل۔ کیا اس نے مجبور کیا آپ کو؟ نہیں مجبور کیا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو نے لکھا تھا تو میں نے یہ بوتل چنی ہے، کہہ سکتے ہیں؟ آپ نجومی کے پڑھ جائیں، آپ کے تو نے لکھا تھا صفحے پر تو میں نے اٹھائی ہے نا، تو نہ لکھا میں نے اٹھایا تھا، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ ایک نجومی کے ہم علم پہ اعتبار کرتے ہیں۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کا پہلا مرحلہ کیا؟ اللہ کا علم ہے نا، یہ اللہ جو مخلوق بنانے والا، اللہ کو اتنا علم نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے مطابق وہ لکھ لے، تو اس میں کیا کوئی بڑی بات ہے؟ ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے، سمجھ آئی بھائی بات؟ اللہ تعالیٰ کے تقدیر میں لکھ لینے کا معنی یہ نہیں کہ اس نے مجبور کیا ہوا، وہ اللہ کا علم ہے، تمہیں نہیں پتہ کیا لکھا ہو، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ ایک عالم نے بیان کی تقریر کی کہ بھئی تقریر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے، تو راستے میں جاتے ایک بندے نے ان کو جو ہے نا مار دیا، کوئی روڑا وغیرہ بٹا مار دیا، اس نے کہا کہ بھئی جو بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف سے ہو، انہوں نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ درمیان کے اندر منہ کس کا کالا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر تو پوری ہوگی۔ صحیح بات تو صحیح۔ تو بہرحال بات اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر لکھنے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو مجبور کیے۔ اب مسئلہ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہے، جیسے اب وہ علمی بات کرواتے ہیں۔ اللہ کے ارادے کا معنی اللہ نے سب کو مجبور کیا ہوا ہے، اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اختیار دے رکھا ہوا ہے، جو چاہو کرو، اجازت دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس اجازت کا تقاضا کیا کہ ہم چاہیں تو اچھا عمل کریں، چاہے تو برا عمل کریں، اپنے پورے اختیار کے ساتھ۔ اچھا عمل کریں گے وہ بھی تقدیر کے لائے گا، برا عمل کریں گے وہ بھی تقدیر کے لائے گا، تو مجبور تو نہیں ہے نا۔ یہ اتنا آپ کہہ لیں بنیادی عقلی فلسفہ ہے کہ جس بندے کو تقدیر کی بحث کرنا پتہ ہوگا نا، آپ اسے پوچھیں آپ نے کام خود کیا یا کسی نے کروایا، ہوگا کہ میں نے خود کیا، بس یہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تمام انسانوں کا
کامن سینس جو ہوتی ہے نا، بنیادی انسانی عقل جسے ہم کامن سینس کہتے ہیں، اس کا یہ اتفاق ہے کہ ہر بندہ کام کیسے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، کسی شبے کی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے میں. ٹھیک ہے، اللہ کا جو علم ہے، اللہ کی جو تقدیر ہے، اس نے اس کو لکھا ہوا ہے، اس کی مشیت سے نافذ ہوتی ہے جتنی ساری باتیں کہ اللہ کے ارادوں میں سے قرار ہے. آپ اپنے کام سے کام رکھیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ لقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں رب فلق سے. کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ من شر ما خلق، مخلوق کے شر. تو شر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، جو چیز اللہ نے پیدا کی اس کے شر سے. تو شر اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ ارادہ شرعیہ والی بات، ارادہ کونی شرعی. اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر دینا، اس کو بنا دینا، اس کو اختیار دے دینا، اس میں اللہ تعالیٰ کا یعنی اس کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. یہ اصل بات ہے. میں کسی کو مار دیتا ہوں، قتل کر دیتا ہوں، کہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے جیسی تلوار اٹھائی ہے، بندوق اٹھائی ہے تو آج جام ہو جائے میرا؟ کبھی ہوا ہو ایسے؟ ایک بندہ گھر سے نکلا چوری کرنے کے لیے، جیسے ہی اس نے دیوار پہ چڑھنا چاہے تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. نہیں نہ ہوتا. یہ تو اللہ کی تخلیق ہے. لیکن چوری کون کر رہا ہے؟ وہی شخص اگر چاہتا ہے تو ان ٹانگوں کو حرکت دیتا، کس طرف؟ نماز کی طرف دے سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ٹانگیں جو چل رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نا آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اتنی سی بات ہے بس. اللہ نے انسان کو کہا ہوا چاہو تو ٹانگوں سے چل کے کہاں جاؤ؟ بندے مارنے ہیں. چاہو تو جاؤ مسجد جاؤ، جانا تم نے خود ہی ہے. یہ نہیں کہا کہ تم نماز کے لیے جاؤ گے تو ٹانگیں بند ہو جائیں گی، قتل کے لیے جاؤ گے تو ٹانگیں بند ہو جائیں گی. نہیں کہا نا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے افعال کو پیدا کیے. یہ افعال کے پیدا ہونے کا معنی. ہم ارادہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہم حرکت بھی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم برائی کرنے لگیں تو ہم مفلوج ہیں، کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا. اس لیے ایک بندہ ہے نا، عمر بن عبید تھا، کوئی اور معتزلی تھا، اس کو کسی قاری سے ٹکر ہو گئی نا، اس کی واسطہ پڑھ کے، قاری سے معروف. وہ کہتے تھے کہ بندے اپنے افعال کا خود خالق ہے. وہ معتزلی کہتا تھا، کیونکہ تم اپنے افعال کا خود خالق ہو تو جو با کی آواز ہے اپنے گھٹنے سے نکال کے دکھاؤ. ہے ہم بکر بھائی، نکلتی ہے باقی بات گھٹنے سے؟ نکالیں؟ نہیں نکلتی نا. اگر بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہوتا ہے، وہ نکال سکتا کہ نہ نکال سکتا؟ جہاں چاہتا نکالتا. تو یہ فعل، یہ جو ہے آواز تو آپ کی ہے نا، اپنی مرضی سے بولتے ہیں. پیدا کون کرتا ہے اس آواز کو؟ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے نہ پیدا کی ہو تو گونگا بول سکتا ہے؟ تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اللہ کی تخلیق میں اور بندے کے اپنی مرضی سے کام کرنے میں. یہ صرف کسی نا بات کا بتنگڑ بنانا، یہ وہ مسئلہ ہے. وَلِقَوْلِهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ، اللہ نے پیدا کیا تمہیں، وَمَا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے افعال بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. وَلِقَوْلِهِ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو بڑے اندازے سے پیدا کیا ہے. ہر چیز میں ہمارے افعال بھی آ جاتے ہیں. امام بخاری کی یہ کتاب بھی خلق و افعال العباد کے نام سے مستقل کتاب ہے اس مسئلے کے اوپر. 3 مسئلے ہو گئے. چوتھا مسئلہ ہے وَلَمْ يَكُونُوا يُكَفِّرُونَ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِالذَّنبِ، وَلَمْ يَكُونُوا، اور نہیں وہ لوگ، ان وہ لوگوں سے مراد وہی 1000 لوگ اور وہ سارے اہل سنت، یکفرون تکفیر کرتے تھے، احدن کسی بھی کی، من اہل القبلۃ مسلمانوں میں سے، بالذنب گناہ کی وجہ سے. اہل سنت گناہ کی وجہ سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس شیخ؟ ٹھیک. اہل سنت والجماعت گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہتے. اس میں کس کا رد ہے؟ خوارج کا. خوارج کیا کہتے ہیں؟ جو بندہ گناہ کر لے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کافر ہو جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ کبیرہ کرے تو کافر ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کبیرہ اور صغیرہ دونوں سے ہو جاتا ہے. خوارج کے بہت سارے گروہ ہیں، معتزلہ بھی ان کے قریب قریب. اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ یہ تحصیل میں کون بھائی تھا؟ میں سے کوئی تھا؟ آپ تھے؟ یہ مسئلہ ہم نے نماز سے پڑھا تھا، اسم اور حکم کا مسئلہ. یہ کہتے ہیں مسئلۃ الاسم والحکم، کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، اس کا نام کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے. ایک بندہ جب گناہ کر لیتا ہے، اب اس کا ہم کیا نام رکھیں گے؟ اس کو کیا، کس نام سے پکاریں گے؟ کافر کیا پکاریں گے؟ مسلمان کیا پکاریں گے؟ کیا نام رکھیں گے؟ اس کا کہتے ہیں مسئلۃ الاسم. اس کا نام کیا ہوگا شریعت کی نظر میں؟ حکم کا معنی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا آخرت میں. ٹھیک ہے، دونوں باتیں واضح ہیں، اسم اور حکم. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ فاسق.
فاسق ہونا گناہ گار، یا مؤمن ناقص الایمان، وہ بندہ مومن تو ہوتا ہے مگر ناقص ایمان والا، پکا مومن نہیں ہے، 100% مومن نہیں، گناہ کر لیا نا۔ اس کے برعکس مرجیہ کا کیا کہتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ مرجیہ الایمان قول و عمل والے، مومن کون سا مومن؟ کامل الایمان۔ یہ ایک انتہا ہوگی، ایک بندے نے گناہ کیا، مثال کے طور پہ اس نے قتل کیا، ہم ایک بڑا مثال ہیں، بڑا گناہ ہے، قتل کر لینے کے بعد مرجیہ کے نزدیک بندہ کیا ہے؟ پکا مومن۔ خوارج کے نزدیک بندہ کیا ہے؟ کافر۔ اہل سنت کے نزدیک بندہ کیا ہے؟ فاسق۔ مومن ہے اور اس کے ایمان میں کمی واقع ہو گئی، یہ مسئلہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعہ کیا کہتے ہیں کہ کسی بندے کے گناہ کی وجہ سے اسے دین سے خارج نہیں کرتے جب تک کہ وہ کفر نہ کر لے، کفر یا شرک کی بات، جب تک کہ وہ کفر میں واقع نہ ہو جائے۔ کفر ایک ایسی چیز ہے، شرک کفر کی ایک صورت ہے نا، تو جسے ہم نواقض اسلام بھی کہتے ہیں کہ کفر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا۔ اس لیے اگر کوئی حاکم اللہ کے اتاری گئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرتا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا کیا نام ہے شرعی؟ فاسق۔ اس ایک مسئلے میں بعض تنظیموں کا پورا دین پرے ہو جاتا ہے، سائڈ پہ ہو جاتا ہے، صرف ایک مسئلے میں کہ شریعت نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ شریعت نے گناہ گار کا نام رکھا ہے فاسق۔ ٹھیک، اہل قبلہ کی تکفیر کرنے والا بھی گناہ کر رہا ہے تو وہ خارج ہوئے ملت سے؟ کیسے؟ اہل قبلہ کی جو تکفیر کر رہا ہے وہ بھی گناہ کر رہا ہے، فسق کر رہا ہے، تو وہ فاسق ہوگا کہ کافر؟ فاسق ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کسی کی تکفیر کرے گا کافر ہوگا۔ کافر ہونے کا کیا معنی ہے؟ تکفیر کرتے ہیں تو خارج کافر تو نہیں ہوتے؟ کیا ہوتے ہیں؟ خلاف النار ہوں الفاظ۔ بے شک کلاب النار ہیں، لیکن کافر ہیں۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففن، جو بندے اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو جائے وہ کہاں پر جائے گا؟ کافر ہوگا۔ واضح بات ہے، آگ میں جانے کا مطلب کافر ہونا نہیں ہوتا، مسلمان بھی آگ میں جائیں گے نا اپنی سزا پوری کرنے کے لیے۔ تو خوارج کافر نہیں ہوتے درست، یعنی علماء کے محتاط قول کے مطابق خوارج بھی فاسق ہوتے، شرعی نام ان کا کیا ہے؟ فاسق۔ تو اہل سنت کے نزدیک جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ فاسق۔ نہ وہ پکا مومن ہے اور نہ ہی وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، مرجیہ ایک طرف ہیں اور خوارج دوسری طرف ہیں، اہل سنت والجماعہ درمیان میں۔ یہ ہوگا اسم کا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ حکم کا مسئلہ۔ ہاں بکر بھائی، جب کوئی بندہ فاسق ہو اس کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ لازمی ملے گی۔ احسن، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ آخرت میں کیا ہوگا؟ تحت المشیئہ، اللہ کی چاہت کے تابع ہوگا، اللہ کی مشیت۔ اللہ چاہیں تو 100 بندوں کے قاتل کو کیا کریں؟ معاف کر دیں، اور اللہ چاہیں تو اس بات پہ بندے کو پکڑ لیں کہ اس نے بلی کو بھوکا پیاسا مار دیا تھا۔ کون سا جرم بڑا ہے ہماری نظروں میں، 100 بندوں کا قتل یا بلی کو مارنا؟ تو یہ تحت المشیئہ، سمجھ آ گئی بات کی؟ اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں کہ بندہ جو فاسق ہوتا ہے یہ جب اللہ کے حضور پہنچے گا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ خوارج کیا کہتے ہیں؟ خوارج کے نزدیک کیا ہوگا؟ خالد فی النار، دائمی کافر ہے نا کیونکہ۔ مرجیہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ جنتی، پکا جنتی۔ اہل سنت کہتے ہیں نہیں، اللہ پر اس کا معاملہ ہے، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں اپنی رحمت سے ابتدا نہیں، اور چاہیں تو جہنم میں بھیجیں سزا پوری کرے اپنی، لیکن ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، جو بندہ بھی جس کا نام فاسق ہے، جس کا شرعی نام کیا دنیا میں فاسق یعنی گناہ گار ہے، وہ بندہ جہنم میں گیا بھی تو پکا کبھی نہیں رہے گا اللہ کی رحمت سے۔ لیکن بھائی اس مسئلے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم گناہوں پہ دلیر ہو جائیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا۔ بندہ جب غصہ کا مسئلہ پڑتا ہے نا کہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہنا، تو شاید لگتا ہے کہ یہ کوئی نان خان کا ٹور ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، جہنم کا ایک جھونکا کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، یؤتی بانعم اہل دنیا، دنیا کے سب سے زیادہ ممی ڈیڈی بچے کو بلایا جائے گا، بانعم اہل دنیا نا، دنیا کا ایسا بندہ جس نے سب سے اعلیٰ دنیا میں زندگی گزاری ہے، پیسے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، آسائش کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی فرعونوں کا بھی فرعون ہوگا وہ بندہ۔ جہنم کے صرف ایک جھونکے سے کیا ہوگا؟ وہ کیا کہے گا؟ میرا خیال ہے کہ میرے سے زیادہ عذاب میں کوئی بندہ مبتلا نہیں ہے،
میرے سے بڑا بدبخت ہی کوئی نہیں. تو یہ مسئلہ یہ مانا نہیں ہے کہ ہم جو یہ پڑھیں نا کہ اہل سنت تو یہ جو ہیں مسلمان یہ جہنم میں جائیں گے تو سزا پوری کر کے آ جائیں گے. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ کرو پھر مزے سے. جہنم کے ہم ایک ہوا کے ایک جھونکے کو برداشت کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں. اچھا جی، ان کی اس کی دلیل کیا دی ہے؟ قوله تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے اس بندے کو جس نے شرک کیا ہوگا، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہیں گے معاف فرما دیں گے. 4 مسئلے ہو گئے. 5واں مسئلہ ہے وما رأیت منہم احدا، اور نہیں دیکھا میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی، ان 1000 لوگوں میں سے، یتناولو جو تان کرتا ہو، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر. اس میں کس کا رد ہے؟ روافض اور خوارج. خوارج نے کیا کہا؟ سیدنا علی کیا ہیں؟ کافر ہیں. سیدنا علی، معاویہ، معتزلہ نے بھی یہی کچھ کہا تھا کہ دونوں میں سے ایک کافر ہے. اہل الرائے اس کا بھی رد ہے. اہل الرائے نے بعض صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ ان کو دین کی سمجھ نہیں تھی، معاذ اللہ. اور بھی بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں، بہت سارے گمراہ فرقے. لیکن سب سے جو معروف ہے وہ کون ہے؟ اصحاب یہ روافض ہیں. اچھا، امام صاحب کہہ رہے ہیں میں نے 1000 لوگوں کو پایا اس مسئلے پر کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں بری بات نہیں کرتے تھے. اس سے بات یہ کہ جو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ اس وقت ممبروں پہ عام گالیاں ہوتی تھیں، ویسے ہے نا، سنی ہوگی آپ نے بات. بھئی یہ 1000 لوگ پوری دنیا کے علماء، علم کے تقویٰ کے پہاڑی کہاں تھے اس وقت؟ امام بخاری تو ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھنا اب یہ بھی، یعنی اہل بدعت کے مذاہب مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں. صرف کیا اس کو کھولنے کی بات ہے، اس کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کی بات. تو اس وقت پوری دنیا میں اہل سنہ والجماعہ کے علماء اس بات پر متفق تھے کہ ہم نے کسی بھی سنی شخص کو صحابہ کرام پر تان کرتے ہوئے نہیں پایا. اس مسئلے میں جو ہے نا کچھ باتیں آپ نکات کی صورت میں نوٹ کر لیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں نا، ان کی اہمیت کے بارے میں یا ان کے بارے میں عقیدے کے بارے میں، تو ہمارے کیا مراد کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا کیا ہے؟ ایمان. عقیدت حالیہ میں عبادت بھی ہے نا، حبہم ایمان و بغضہم نفاق. صحابہ کرام سے محبت کرنا ایمان ہے. ایک بندہ جو محبت کرتا ہے صحابہ کرام سے اور ایک بندہ جو محبت نہیں کرتا، دونوں کے ایمان میں کیا ہے؟ فرق ہے، نقص ہے. بسا اوقات اس کا محبت نہ کرنا یہ یعنی اس کے ناقص ایمان کرے گا، اور بسا اوقات نواقض اسلام میں سے بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک تفصیلی بات ہے. پہلی بات کہ صحابہ کرام سے ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. اور کئی علماء نے بات لکھی ہے کہ وہ بندہ جو صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کے کہتا ہو کہ مجھے ان سے محبت نہیں ہے، تو یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. میں آپ سے کہوں نا کہ آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے احوال کل پڑھ کے آنے ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں آپ کیسے محبت نہیں کرتے ان سے. ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں اس بات کو؟ آج ہم ابن باز رحمہ اللہ کی زندگی کو پڑھیں نا، شیخ اس بات کی تائید کریں گے. کیا خیال ہے شیخ؟ کوئی سمجھدار انسان کہہ سکتا ہے کہ مجھے ابن باز سے محبت نہیں ہے؟ وہ مجبور پائے گا اپنے آپ کو ان کے سامنے. ایک نو مسلم تھا، وہ مسلمان ہوا نا، تو کچھ عرصہ رہا شیخ ابن باز کے پاس آ کے، پھر واپس چلا گیا اپنے علاقے میں. اللہ، اور اس نے جا کے پتہ کیا کہا لوگوں سے؟ اس نے کہا اگر ابن باز اتنے اچھے ہیں تو ان کا نبی کتنا اچھا ہوگا. یہ اس کے اسلام کا سبب تھا. صرف ابن باز کے پاس رہا کچھ عرصہ، اور اس بات پہ جا کے اس نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. تو اگر ابن باز اور البانی اور ابن عثیمین اور یہ ان کی زندگیاں پڑھ کے ہم یہ کہتے ہیں، تو صحابہ کرام کی زندگیاں سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ ان سے محبت کرنا کیا ہونا چاہیے؟ واجب ہونا چاہیے. آپ پڑھیں ابو ہریرہ کی زندگی رضی اللہ عنہ. آپ پڑھیں نا غزوہ احد کو پڑھیں. غزوہ احد کو آپ پڑھ کر دیکھیں ایک دفعہ. بندہ حیران ہوتا ہے کہ بعض لوگ اگر تان کرتے ہیں صحابہ کرام پہ تو ان کا جگر ہے نا، پھر کیسے کرتے ہیں تان؟ کس بات نے ان کو مجبور کیا تان کرنے پر؟ کہ انہوں نے زندگی نہیں پڑھی ہوئی. جہالت ہے اصل میں. امیر معاویہ کی اگر ہم بات کریں رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ تان انہیں پر ہوتا ہے نا. آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا 20 سالہ دور خلافت پڑھ کر تو دیکھو اللہ کے بندے. آپ ان کے احسان مند نہیں ہوگے تو بتانا. اتنا بڑا ان کا دشمن ہے نا، اس کو کیا کہا جائے؟ آپ نے صرف ان کا دور خلافت پڑھ کے دیکھنا ہے ایک دفعہ. اسلام کا کیسا عظیم الشان دور تھا، کس قدر عظیم الشان دور تھا. شیخ اس تخصص تاریخ ہے. کیوں شیخ؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، ہم نے ان کی زندگیاں نہیں پڑھی ہوئی. پہلی بات، محبت کرنا کیا لازم ہے. دوسری بات یہ کہ ان پر ترضی، ان پر رضی اللہ عنہ کہنا کیا ہے؟ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى، ان سب میں سے سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ آپس میں لڑے بھی ہیں، ان سے جرائم بھی ہوئے ہیں، گناہ بھی ہوئے ہیں، صحابہ کرام پر حدود بھی جاری ہوئی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ بعض صحابہ کرام پر شراب کی حد جاری ہوئی ہے، بعض پہ زنا کی حد جاری ہوئی ہے، بعض نے باہم قتل و قتال کیے، سب بڑے گناہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ان تمام اعمال کے باوجود اتنے پسند ہے کہ میں نے انہیں کہاں داخل کیا؟ جنت میں۔ اور میں کہتا ہوں نہیں، مجھے نہیں پسند ہے یہ بات۔ کس پر اعتراض ہے یہ؟ اللہ پر کہ صحابی پر؟ وہی بات میں نے کہا تھا کہ اہل بدعت کا مطلب کیا؟ بے عقلی کے اوپر۔ یار آپ کی جنگ اللہ سارا سے، اللہ نے فیصلہ سنا، یا تو آپ کو قرآن مجید سے اس آیت کو نکالو، یہ مجھے پسند نہیں۔ کیسے کہا کہ وکلا وعد اللہ الحسنى؟ اللہ کو چیلنج کرو نا پھر۔ تیسری بات، اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کیا ہیں؟ الصحابۃ کلہم عدول۔ عدول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ شریعت کی بات کے اندر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہاں، وہ دین نقل کرنے میں جھوٹ نہیں بولتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کلہم عدول کا معنی معصوم ہے، شاید یہ بات نہیں۔ صحابہ کرام جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے، جیسے سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، اللہ ما کنا نکذب ولا ندری ما الکذب، اللہ کی قسم جھوٹ بولتے نہیں تھے، ہمارے دور میں تو پتہ ہی نہیں تھا جھوٹ کسے کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں، اس جیل میں، اس قرن میں اللہ نے جھوٹ کو اٹھا لیا ہوا تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے لوگ۔ یہ دین کی حفاظت ہے۔ جب ہم یہی پتہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس آیت پر ایمان کا تقاضا کیا کہ آپ یہ بات تسلیم کریں کہ جن لوگوں کے درمیان یہ آیت اتری ہے وہ سب لوگ کیا تھے؟ جھوٹ سے پاک تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ یہ اس آیت کا لازمی تقاضا ہے۔ تو الصحابۃ کلہم عدول، کسی صحابی نے اپنے پاس سے گھڑ کے کوئی حدیث نہیں بیان کی، کوئی دین کی بات بیان نہیں کی، کوئی اضافہ نہیں کیا، کوئی کمی نہیں کی، جو سنا جیسا سنا بیان کر دیا۔ خطا کی ہے، خطا سمجھتے ہیں، الفاظ بیان کرنے میں غلطی ہوگی، کسی صحابی نے تصحیح کر دی، مسئلہ غلط بتا دیا، جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ عدول کا معنی ہے۔ غلطی ان سے ہوتی تھی۔ کتنی؟ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں جس طرح اپنی زبانوں کو روکتے ہیں، بیان ہی اپنے دل کو سلامت رکھتے ہیں۔ بندہ بساوت کہتا ہے کہ بعض لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا، بعض بیوقوفوں کو کہتے ہیں کہ میں نا دل پر بہت بڑا پتھر آ کے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، دل نہیں مانتا لیکن کہنا پڑتا ہے، جی صحابی ہیں۔ اس بندے کا کہنا اور نہ کہنا کیا ہے؟ برابر ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ یہ کون ہے الذین آمنوا؟ پیچھے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام کا، مہاجرین اور انصار کا۔ مہاجرین اور انصار کے بعد تیسرا گروہ اللہ نے فرمایا اہل ایمان کا وہ ہے یعنی اہل ایمان کے 3 گروہ ہیں سورہ حشر میں، ایک ہے مہاجرین، دوسرے انصار، تیسرے وہ ہیں جن کے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی پشیمانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ 3 بندے مومن ہیں، چوتھا گروہ ہے ہی نہیں اہل ایمان کا۔ ٹھیک، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا، دل کی سلامتی کہ ہمارے دل میں امیر معاویہ ان کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ ہم یہ کہنا کہ بس جی ان کی بہت خطائیں ہیں، بڑا دل میں ہمارے بس ایک دل ابلتا ہے ہمارا، لیکن صحابی ہیں اس لیے کچھ کہتے نہیں، دل ہمارے پاک ہیں۔ دل پاک ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی، جیسے میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں، صحابہ کرام انسان تھے نا، حد جاری ہوگی، اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی؟ تو میرے معاویہ رضی اللہ عنہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی خطا ہوئی ہوگی، کئی صحابہ کرام سے ہوئی، لیکن اس خطا پہ اللہ نے جب بتا دیا کہ میں نے کیا کر دیا، ان کو معاف کر دیا، تو ہمارا دل صاف ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی معافی کے بعد دل صاف کرنا چاہیے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ بعض افضل ہیں اور بعض فاضل ہیں۔ افضل یعنی فضیلت والے وہ سارے ہی ہیں نا، لیکن بعض لوگ کیا ہیں، دوسروں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، جیسے ٹھیک 10 مبشرہ ہے نا، یہ باقیوں کے برابر ہیں؟ نہیں، خلفائے اربعہ جو ہیں وہ باقیوں سے افضل ہیں۔ یہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور بعد میں قبول کرنے والے برابر ہیں؟ نہیں برابر ہیں، لیکن سب افضل ہیں، سب صحابی ہیں اور سب کے لیے مغفرت ہے، لیکن درجات ان میں ہیں۔ اہل سنت والجماعہ کیا کہتے ہیں کہ ان میں مفاضلت یعنی درجات ہیں۔ سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، اور پھر علی، اس کے بعد آگے بھی ہے، لیکن یہ ترتیب کیا ہے؟ یہ اہل سنت والجماعہ کے اصولوں میں سے۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہو کہ سیدنا علی افضل ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بدعتی ہو جاتا ہے۔
کافر نہیں ہے، نہیں رافض کے درجات ہیں، یعنی اس میں شیعت آ جاتی ہے. لیکن جب ہم روافض کہتے ہیں، روافض کا معنی صرف یہ نہیں کہ سیدنا علی کو افضل کہنا ہے، روافض تو ایک پورا دین ہے نا، وہ الگ بات ہے. یعنی یہ بدعی قول ہیں، تو ابو بکر ہی افضل ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی. 5 باتیں ہو گئی. کتنی ہوگی؟ 6ٹھی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں ہم ان پر کیا موقف رکھتے ہیں؟ دونوں درست ہے. یہ بات السکوت عما شجر بینہم. آپ دیکھیں گے کہ جگہ متون پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہم کیا کرتے ہیں اس میں سکوت کرتے ہیں. سکوت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں برابر تھے، سیدنا علی اور معاویہ برابر ہیں، یہ معنی سکوت کا. سکوت کا یہ معنی یہ کہ ہم اس میں تجزیہ نہیں کرتے. تجزیہ لفظ سنا ہے نا آپ سب نے، ماضی قریب میں سنا ہوگا. سکوت کا یہ معنی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی جنگوں پہ اینالسٹ بن کے انالیسس نہیں کرتے، تجزیہ نہیں کرتے. حالانکہ اس بات کا ہمیں پتہ ہے کہ خود اللہ کے رسول نے بتایا کہ اقرب الطائفتین کون حق کے قریب کون تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے. لا شک جو بندہ کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ حق کے زیادہ قریب تھے، حدیث کے مقابلے میں اس کی بات ہے. لیکن ہم کیا کریں گے، اس بنیاد پہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان نہیں کریں گے. وہ بھی کہیں حق کے قریب اور زیادہ، مطلب اس طرح تفریق کی جاتی ہے ہمارے یہاں کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ زیادہ حق پا رہے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حق پا رہے ہیں، لیکن وہ احق ہیں. ٹھیک ہے. حق کے قریب اصل میں جو مجتہد ہوتا ہے وہ ہمشہ حق پر ہی ہوتا ہے. جو مجتہد ہوتا ہے یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ حق پر ہوتا ہے. کس اعتبار سے؟ غلطی ہوگی تو کیا ہوگا؟ 1 اجر ملے گا نا. صحیح ہو گیا تو 2 اجر، غلطی ہو گئی تو 1 اجر. اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کتنے اجر تھے اور سیدنا معاویہ کے، دونوں کے پاس اجر دونوں کو ملا ان کے اجتہاد کا. لیکن جو ان پر تان کریں گے ان کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو انشاءاللہ. تو ہم بات کہاں پہ کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے مشاجرات کے ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، یعنی اس بنیاد پہ ہم تان نہیں کرتے. ہم نہیں کہیں گے کہ فلاں صحابی نے پیسے لگائے تھے، بندے خریدے تھے، فلاں صحابی نے جو ہے نا اہل بیت کے قتل و غارت کی ہے، دین کے اقتدار کی جنگیں لڑیں. صرف امیر معاویہ نے بہت سارے صحابہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بطور مثال. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اقتدار کی جنگ کے لیے نکلے تھے، جنہیں ہم ناسبی کہتے ہیں. ناسبی ہے نا بعض لوگ کہ نہیں، رافضیوں کے مقابلے میں گروہ ناسبی کیا کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اقتدار چاہتے تھے، اقتدار کے معاذ اللہ حریص تھے. یہ تان ہے کہ نہیں؟ تجزیہ ہے نا. اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نہیں تھے. حکیم فیض عالم کا نام سنا ہوا آپ لوگوں نے؟ فیض عالم صدیقی، اگر نہیں سنا ہو تو بہت اچھی بات ہے. حبیب الرحمن کاندلوی، محمود احمد عباسی، یہ وہ لوگ ہیں جو ناسبی ہیں، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں. تو اہل سنت و جماعت کیا ہے؟ صحابہ کرام کی کسی پر بھی تان نہیں کرتے، سکوت اختیار کرتے ہیں. کتنی باتیں ہوگی؟ چلیں آخری ایک بات مزید کر لیں تاکہ تھوڑا ہمارا اپنا رد بھی ہو جائے کہ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان پہ اعتقاد کا معنی کیا ہے کہ ان کا فہم کیا ہے؟ حجت ہے. جو بندہ صحابہ کرام کے فہم کو حجت نہیں مانتا، اس کا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ خراب ہے. سمجھتے ہیں اس بات کو؟ پیچھے ہم نے بھی بات کی ہے نا کہ جن لوگوں میں وحی اتری ہے اگر ان کو وحی سمجھ نہیں آئی تو پھر کس کو سمجھ آئی؟ اس سے ہم کہتے ہیں فہم سلف. آپ نے لفظ سنا ہوگا آج کل. یہ ساری فہم سلف ہی تو ہے. اس کے پہلے صفحے پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اصول سنتی واعتقاد السلف. یہ تو نہیں کہا نا کہ من الکتابی و سنہ، قرآن و سنت سے عقائد کا بیان، سلف کا عقیدہ بیان. کیوں سلف کا عقیدہ وہی ہے جو قرآن و سنت ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت کا عقیدہ وہی ہے جو کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، آگے سیدھے راستے کی پہچان بعض لوگوں سے ہے نا. سیدھے راستے پر بعض لوگ کھڑے ملیں گے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت میں بتایا ہمیں سیدھے راستے پر چلا وہ لوگ جہاں جو کیا ہیں انعام تعلیم، جن پر لوگ الذین لوگ کھڑے ہیں اس کے پر. وہ لوگ کون ہوں گے؟ اگر صحابہ نہیں ہے تو کون ہے پھر؟ بتائیں نا. ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں پھر ہیں، یا غلام محمد پرویز ہے، یا قادیانی ہے، غلام قادیانی ہے. اسی لیے صراط مستقیم کی تفسیر میں بعض نے کیا کہا ہے؟ ابو بکر و عمر. ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی ہمیں کس کے راستے پر چلا؟ ابو بکر اور عمر کے راستے پر. اگر ان کا فہم معتبر نہیں ہے تو پھر کائنات میں کسی کا فہم معتبر نہیں ہے. فقہی مسئلہ ہو، عقلی مسئلہ ہو، زہد و ورع کا مسئلہ ہو، جو فہم جو دین صحابی بیان کرے گا وہ کیا ہوگا؟ حجت ہوگا.
ایک بزرگ نے ایک بات کی تھی، ایک عالم دین نے، آپ نے شاید سنی ہو، لوگوں نے سب بڑا طوفان مچایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر 1000 آیات ہوں گی اور وہ یہ مسئلہ ثابت کر رہی ہوں گی لیکن سلف کا فہم نہیں ہوگا تو میں 1000 آیات کو نہیں دیکھوں گا۔ سنی ہوئی یہ بات آپ نے؟ یہ بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ غلط ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ فرضی ایک بات ہے، لیکن 1000 آیات ایسے ملیں گی نہیں، لیکن مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر 1000 آیات ایک مسئلہ بیان کر رہی ہیں، صحابہ کرام کو وہ مسئلہ سمجھ آیا ہونا چاہیے کہ نہیں سمجھ آنا چاہیے؟ صحابہ کرام ایک اور بات کریں تو مطلب کہ تمہارے فہم میں خرابی 1000 آیات وہ نہیں کہہ رہی تم کہنا چاہ رہے ہو، یہ مطلب ہے اس کا۔ 1000 آیات سے میں نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثال اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ پوچھیں نا بریلویوں سے، وہ آپ کو دیں گے 1000 آیات کہ اللہ کے رسول کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ ثابت ہو جائے گا مسئلہ اس سے، صحابہ کرام نے ثابت کیا ہے۔ ایک بریلوی کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، سے ڈانس کرنا میلاد میں ثابت ہوتا ہے، سنا ہوا نا آپ نے؟ تمال پاؤ، فلیفرحوا کا معنی کیا؟ تمال پاؤ، قرآن مجید میں۔ ہم کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت سے تم بیان کرو، ہم اگر کہیں کہ نہیں صحابہ کرام فہم سلف لے کر آؤ تو ہم آیت ٹھکرا رہے ہیں کیا؟ ہم آیت نہیں ٹھکرا رہے، ہم اس بندے کے فہم کو غلط کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ سمجھا اور صحابہ کرام نے یہ سمجھا، بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کئی سلف سے بات مر رہی ہے نا کہ اگر مجھے یہ بات پہنچتی کہ وضو میں ان ناخنوں سے آگے نہیں دھونا تو ہم بھی نہ دھوتے۔ قرآن مجید کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، قرآن مجید کی آیت واضح کہہ رہی ہے۔ اب تابعین یہ کہہ رہے ہیں، تابعین کا مقولہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلتا کہ صحابہ کرام نے ناخنوں سے آگے نہیں دھویا تو ہم نہ دھوتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اس بات کا علم تھا کہ قرآن کی آیت منسوخ ہو چکی ہے، ورنہ آپ تصور کرتے ہیں کہ صحابہ کرام قرآن مجید کی آیت چھوڑ دیں اور اس پر اکٹھے ہو جائیں سارے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، ان کے سامنے اتری ہے، دین ان کے سامنے موجود ہے، سب صحابہ کرام بالاتفاق اس آیت کو چھوڑنے میں اکٹھے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے بات؟ عقل میں خرابی ہے اس بندے جو بندہ بات کرتا ہے۔ صحابہ کرام تو اللہ کے دین کی بات ہوتی تھی تو اپنے باپ کو نہیں چھوڑتے تھے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ اقول قال اللہ وقال رسولہ وتقولون ابو بکر وعمر، ابن عباس نے کہا تھا، ابن عمر نے بھی کہا تھا۔ تو جو صحابہ کرام اپنے والد کو نہیں چھوڑتے تھے، ٹھیک ہے، اگر وہ کتاب و سنت مقالے میں بات کرتے ہیں، ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں جی یہ مسئلہ جو ہے نا صحابہ کرام کو نہیں سمجھ آیا ہوگا، ٹھیک ہے، سارے صحابہ کرام بے شک مسئلہ بتاتے رہے جائیں، نہیں جو ہمارے شیخ صاحب کو سمجھ آ گیا نا، ہمارے استاد جی نے جو کہہ دیا بس وہ حق ہے، وہ حق نہیں ہوتا۔ اہم سلف کی حجت ہے، یہ صحابہ کرام کے بارے میں عقیدے کی سلامتی میں بات شامل ہے، بات لمبی ہو جا کے چلیں۔ قالت عائشہ، سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، امروا ان یستغفروا لهم، انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ ان کے بارے میں استغفار کریں۔ وعلیکم السلام۔ وذلك قوله تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اس کی دلیل والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہ وہ آیت جو میں نے آپ کو پیش کی، ولا تجعل، اور نہ بنا، نہ پیدا کر، فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں، غلن، غل کیا ہوتا ہے؟ کینہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی کانٹا، کوئی بھی ٹیڑھ، کوئی بھی ایسی بات، للذین آمنوا، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، یعنی اس وقت مہاجرین و انصار۔ 5 مسئلہ، چھٹا مسئلہ کیا ہے؟ وکانوا ینہون عن البدع، وکانوا، اور وہ لوگ روکتے تھے، کون لوگ؟ ٹھیک ہے، ساری بات ہوگی نا، کتنے علاقوں کے کتنے لوگ، اور وہ ساری بات ذہن میں رکھنی ہے۔ ینہون، منع کرتے تھے، عن البدع، بدعت سے، ما لم یکن علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، جب تک کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا ذکر کیوں کیا ہے نا؟ کوئی میری طرح وہابی ہو گئے کیا، بس اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن اس طرح ٹھیک نہیں جیسے ہمارے یہاں ہے۔ واصحابہ، صحابہ کرام کا فہم کیا ہے؟ لازمی، لقولہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے پر عمل کرتے ہوئے، واعتصموا بحبل اللہ، سب تھام لو اللہ کی رسی کو، جمیعا، مل کر، ولا تفرقوا، اور اس رسی سے باہر نہ جاؤ، اس رسی کو مت چھوڑو، سب لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول پر آ جاؤ، فہم سلف کے اوپر، ولا تفرقوا، فہم سلف سے باہر نہ جاؤ، یہ اس کا درست معنی ہے۔ اس مسئلے میں بھی بعض اصول آپ سامنے رکھ لیں اپنے، یہ مسئلہ کیا؟ بدعت سے منع کرنے کا، بدعت سے روکنے کا مسئلہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ سلف صالحین کا موقف، مذہب، عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ بدعت سے کیا کیا جائے گا؟ روکا جائے گا، کانوا ینہون عن، روکا جائے گا، دور ہوا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں دور ہوا جائے گا؟ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. تو جو گمراہی ہوتی ہے اس کے قریب جانا چاہیے، اسے دور ہونا چاہیے. تو گمراہی سے کیا ہوگا؟ دوری اختیار کی جائے گی. پہلی بات ہوگی. دوسری بات، اچھا یہ اتنی بات لوگ سمجھ لیتے ہیں. دوسری بات کیا کہ اہل بدعت سے بھی دوری اختیار کی جائے گی. گمراہ بندے سے دور رہو، گمراہی سے دور رہو اور گمراہ بندے سے بھی دور رہو. کیا دلیل ہے اس بات کی کہ گمراہ سے بھی دور رہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدعتی شخص کی تقریر کی اس نے شریعت محمدی کا انکار کیا. اس نے دین کو گرا دیا، ایسی ایک بات ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ مرفوعاً صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے آثار اس پہ ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. يخوضون فی آیاتنا معنی کہ جو بدعتی لوگ ہوں. خوض کا لفظ کیا ہے؟ سلف کی اصطلاح میں بدعت پر بولا جاتا ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیکار باتیں، بدعات. جب تم دیکھو کچھ لوگ بدعت میں مبتلا ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے کیا ہو جاؤ، دور ہو، کنارہ کر لو، اعراض کر لو. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اہل سنت کے تمام اصول بالکل عقلی اصول ہیں، بڑے واضح. آپ مجھے یہ بتائیں، ایک بندہ یہ کہتا ہو، ایک باپ نہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، بیٹے تو نے شراب نہیں پینی کبھی بھی، لیکن وہ جو ہے نا جو شراب کا کاروبار بندہ کرتا ہے اس کے پاس جایا کرو، بیٹھا کرو. کیا خیال ہے اس بات کے بارے میں؟ مناسب بات ہے؟ ٹھیک ہے. بیٹا اگر سگریٹ پیے تو اس کو پھینٹی لگا دے، لیکن وہ جاتا ہے بار میں جاتا ہے، وہ کلب میں جاتا ہے، وہ بیٹھنا صرف جا کے، تو نے پینا نہیں ہے. یہ باپ ٹھیک ہے؟ عقل لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ اہل بدعت کے پاس جانا چاہیے. بدعت سے بچو لیکن اہل بدعت کے پاس جاؤ، یہ عقل کی خرابی ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہرحال اس مسئلے میں چونکہ زیادہ انتشار بہت زیادہ ہمارے ہیں. وہ عثمان بھی کہاں گئے؟ اہل بدعت کا جو مسئلہ ہے نا، اس میں بس 3 باتیں اپنے سامنے رکھیں ان سے دوری اختیار کرنے کے مسئلے میں. بدعتی لوگوں سے دوری اختیار کی جاتی ہے بسا اوقات، پہلی بات اس وجہ سے کہ اس میں بدعتی کی کیا ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، اس میں اس بدعتی کا فائدہ ہوتا ہے. آپ دوری اختیار کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے بیٹے سے دوری اختیار کی. کب تک؟ کتنا عرصہ؟ موت تک. بعض لوگوں نے کیا کہا ہمارے وقت میں کہ جی دین تو کہتا ہے 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ نہیں ہوتا. تو ابن عمر کو نہیں پتہ تھا اس بات کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن بائیکاٹ کیے کعب بن مالک کا؟ 50 دن. وہ تو صاحب وہی ہیں نا، 3 دن والی رسول نے نہیں بیان کیے نا. اچھا پھر کہتے ہیں کہ مسلمان کے حقوق ہیں، اس کو سلام کا جواب دینا چاہیے. حقوق ہیں نا. کعب بن مالک سلام کرتے تھے، جواب ملتا تھا ان کو. یہ دین کس نے بیان کیا؟ اللہ کے رسول نے نہیں بیان کیا. جنازہ پڑھنا مسلمان کا کیا ہے؟ حق ہے. مقروض کا جنازہ پڑھا آپ نے؟ خودکشی کرنے والے کا پڑھا؟ ان کا حق نہیں تھا؟ حق تھا ان کا بھی. مطلب کیا ہے کہ بسا اوقات اس میں پہلی بات بدعت کرنے والے بندے کی مصلحت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے دور ہوں گے تو وہ سوچے گا میں کہ غلط کام کر رہا ہوں. گھر میں بچہ مستی کرتا ہے تو والدین ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تاکہ اس بچے کو پتہ لگے یار کہ غلط کام کیا میں نے. آپ کا کوئی دوست ہے بڑا قریبی ہے نا، محبت کرتا ہے آپ سے، آپ کی ہر بات مانتا ہے. آپ دیکھتے ہیں وہ کوئی غلط مجلس میں جا رہا ہے غلط لوگوں کے ساتھ، آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر میں دور ہوں گا تو اس کو کیا ہوگا، فکر ہوگی، سوچے گا یار وہ بندہ میں سے دور ہو گیا. یہ پہلی بات کہ بدعت سے بائیکاٹ کرنے میں، دور ہونے میں بسا اوقات کس کی مصلحت ہوتی ہے؟ بدعتی کی. دوسری بات کہ بسا اوقات مصلحت ہوتی ہے دور ہونے والے کی، کہ میں قریب جاؤں گا تو مجھے کیا ہوگا، نقصان ہو جائے گا نا. ہم بچے کو منع کرتے ہیں بیٹا شرابی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اس میں کسی مصلحت ہوتی ہے؟ بچے کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا دیکھیں حیران کن بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو ان لوگوں کے پاس جانے سے روکتے ہیں جو اس کو گناہ میں واقع کریں گے نا، اس کا عمل خراب کریں گے. ان کے پاس جانے سے نہیں روکتے جو اس کا ایمان خراب کریں گے. ہے یہ بات کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں بیٹا اس کو بھی سنو، اس کو بھی سنو، اس کو بھی سنو، اس مجلس میں بھی جاؤ، اس کے درس میں بھی جاؤ، اس کی کانفرنس میں بھی جاؤ. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بیٹا آپ ایک دن جو ہے نا وہ شرابی کے پاس جاؤ، ایک دن زانی کے پاس جاؤ؟ کیوں نہیں کہتے؟ یہ تفریق کس بنیاد پہ؟ عمل کا نقصان بڑا ہے یا عقیدے کا نقصان بڑا ہے؟ ہاں اچھی لے لو بری چھوڑ دو. تو بچے کو کہو نا جا کے بیٹا آپ خود دیکھ لو، جوس لے لیا کرنا، شراب چھوڑ دیا کرنا. کہتے ہیں بچوں کو. مسلمان ابتدائی مسلمان کا بچہ ہی ہوتا ہے نا ایمانی اعتبار سے، ابتدائی طالب علم کیا ہوتا ہے.
تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے جو حاجر ہے یعنی جو دور ہونے والا اس کا اپنا فائدہ ہے کہ وہ علم میں ناپختہ ہے، کمزور ہے، وہ جائے گا تو آج کل اس کی زبان بولنا شروع کر دے گا۔ تیسری بات یہ کہ بسا اوقات اس میں عوام الناس کی مصلحت ہوتی ہے، تھرڈ پارٹی، یعنی مثال کے طور پہ میں فلاں بندے سے نہیں ملتا نا، میرا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے مثال کے طور پہ، اور اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، نہ وہ سوچے گا کچھ، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ مثال میں کہتا ہوں کہ علی مرزا ہے، سب جانتے ہیں اس کو، ٹھیک، میں علی مرزا کو نہیں ملوں گا آج کے بعد مثال کے طور پہ، ٹھیک۔ اب اس میں ہو سکتا ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، کسی ہم بڑے عالم کا نام لیتے ہیں، مثال کے طور پہ شیخ ارشاد القصری حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں کہ وہ ان سے آج کے بعد نہیں ملیں گے۔ کیا شیخ اسری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خطرہ اگر ملیں گے تو شاید گمراہ ہو جائیں گے؟ ہمارا حسن دانا کہ وہ بڑے عالم نہیں گمراہ ہوتے ہیں، اچھا ان کا فائدہ نہیں ہے۔ اور علی مرزا کے بارے میں ہم بتا اس کے مزاج کا کہ وہ بیٹھے گا تو وہ بے ادبی کرے گا، صحیح کرے گا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کے کان پہ جوں تک بھی نہیں رینگتی کہ سارے علماء اس سے کیا ہو جائیں، دور ہو جائیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر شیخ اسری اس کو ملنا شروع کر دیتے ہیں، عوام کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عام الناس کیا سوچیں گے؟ یار یہ بندہ یا تو ٹھیک ہو گیا یا ہونا چاہ رہا ہے، کچھ تو ہے جو شیخ اسری اس کو مل رہے ہیں جا کے، یہی سوچیں گے نا۔ عوام کے فائدے کے لیے اس سے کیا ہونا پڑے گا؟ دور ہونا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خودکشی کرنے والے جنازہ نہیں پڑھائی، کیوں نہیں پڑھائی؟ آپ کا فائدہ تھا اس میں، اس بندے کو ہی فائدہ ہوا اس سے، اس کو فائدہ ہوتا، جنازہ پڑھا دیتے تو فائدہ ہوتا ہے نا، مغفرت کی دعا ہوتی ہے اس کے لیے، آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کس کو تھا؟ صحابہ کرام کو، کہ یہ عمل کیا ہے؟ انتہائی برا عمل ہے، قریب بھی نہیں جانا ہے اس کے۔ تو یہ تین باتیں اپنے سامنے رکھنی ہیں بس، ٹھیک ہے، مسئلہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا کہ بدعت سے دوری کرنے میں بسا اوقات آپ کا فائدہ ہے، بسا اوقات اس بندے کا فائدہ ہے، اور بسا اوقات عوام کا فائدہ۔ اگر یہ تینوں باتیں نہ ہوں تو پھر آپ ان سے ملاقات کریں، اس میں حرج کی بات نہیں، کیونکہ اصل کیا ہے اسلام مسلمانوں میں؟ اصل کیا ہے کہ وہ ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے نا، سلام کریں وغیرہ وغیرہ جو ساری باتیں۔ اچھا جی، کتنے مسئلوں کے؟ 6۔ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اللہ کا یہ فرمان بھی دلیل ہے کہ اگر وہ آپ کی اطاعت کریں گے تو ہدایت پا جائیں گے، یعنی اگر آپ کے اطاعت کرنے کے بجائے اہل بدعت کے پاس جائیں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ 7واں مسئلہ، وَيَحُثُّونَ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَتْبَاعُهُ، اور وہ ابھارتے ہیں اس بات پر، آمادہ کرتے ہیں لوگوں کو جس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے اتباع تھے، یعنی صحابہ کرام تھے۔ لِقَوْلِهِ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ یہ میرا راستہ ہے، سیدھا اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ پیروی کرو دیگر راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ تم دیگر راستوں میں پگڈنڈیوں پہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ 7واں مسئلہ کیا ہے؟ اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اجماعی عقیدہ، کہ یہ لوگ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ وَيَحُثُّونَ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ سنت اور حدیث کی اتباع۔ اس لیے حدیث کے مقابلے میں اگر کسی امام کی بات آ جائے تو کس کی بات لی جائے گی؟ حدیث۔ ملک کا قانون آ جائے، خاندانی روایات آ جائیں، جرگے میں کیا ہوتا ہے کہ غیرت کے نام پہ کیا کرنا چاہیے؟ قتل کرنا چاہیے، ہوتا ہے نا، دین میں بھی ہوتا ہے۔ اہل سنہ کا موقف کیا ہوگا اس میں؟ دین مقدم ہے یا روایت مقدم ہے؟ ٹھیک ہے، حدیث اور کہتی ہے، آپ کا فقہی مذہب کچھ اور کہتا ہے، حدیث کچھ اور کہتی ہے، آپ کا ملکی قانون کچھ اور کہتا ہے۔ ملکی قانون کیا کہتا ہے کہ آپ عدالت میں درخواست دیں اور بہن کیا لے؟ وراثت میں پورا حق لے، اگر ملکی قانون یہ کہتا ہے۔ لیکن دین کیا کہتا ہے کہ بہن کا کتنا ہے؟ 22 سے نصف ہے، اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو اہل سنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ دین کے ہر معاملے میں مقدم کیا چیز ہوگی؟ حدیث ہوگی، سنت ہوگی، اور اس کے 10 اصول ہم نے پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہوئے؟ یاد ہیں کسی کو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے 10 اصول پڑھے ہوئے نا؟ کس کتاب میں پڑھا؟ کون کون پڑھا ہے وہ؟ 1 2 3، آپ 4، آپ نہیں پڑھے؟ اچھا، جہاد پہ جانا چاہ رہے ہیں تو وہ 10 اصول آپ کے ذہن میں انشاءاللہ ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ بات پھر طویل تاکہ نہ ہو تو اس سے ہم آگے گزر جاتے ہیں۔ بہرحال سنت کی اتباع یہ اصل الاصول ہے، بہت بڑا اصل ہے۔ 8واں 9واں 10واں مسئلہ یہ ایک ہی مسئلہ ہے، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور نہیں ہم منازعت کرتے، مقابلے پہ آتے، کس کے؟ نہیں، الامر اہلہ، اہل امر کون ہے؟ حکمران، اور نہیں ہم مقابلہ کرتے حکمرانوں کا،
لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ثلاث لا یغل علیہن، حدیث کے الفاظ پہ آپ نے غور کرنا ہے، ثلاث تین لوگ، لا یغل تین خصال، تین چیزیں، لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم، ان کے بارے میں کسی مسلمان بندے کے دل میں کوئی غل نہیں ہو سکتا۔ جس بندے میں یہ تین باتیں پائی جائیں گی اس بندے کا دل کیا ہے؟ صاف ہے۔ اگر یہ تین باتیں نہیں ہیں تو وہ دل کا بیمار آدمی، دل کا مریض ہے۔ تین باتیں کیا ہیں؟ اخلاص العمل للہ، عمل کس کے لیے کرے؟ ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، نفاق ہے نا، منافقین کے بارے میں کہ ان کے دل میں بیماری ہے۔ اخلاص کیا یہ دل کی سلامتی ہے، اور نفاق کیا یا ریا کیا دل کی بیماری۔ وطاعت ولاۃ الامر، اور اطاعت کرے گا کس کی؟ حکمران کی۔ جو حکمران کی اطاعت کرے گا اس کا دل کیا ہے؟ بولتے نہیں، اب صاف ہے پھر آپ لوگوں کا دل کے نہیں صاف؟ مشکل بات ہے ویسے۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَلُزُومُ جماعتہم، اور لازم اختیار کرے گا کس کو؟ جماعتہم، مسلمانوں کی جماعت کو۔ مسلمانوں کی جماعت کیا ہوتی ہے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ فَإِنَّ دعوتهم تحیط من ورائہم، کیونکہ ان کی جو دعوت ہے یہ اس کو پیچھے سے گھیر کے رکھتی ہے، یعنی اس بندے کو قائم دائم مضبوط رکھتی ہے۔ اسلام کی دعوت یعنی مسلمانوں کا اگر ساتھ رہے گا تو وہ ایک مضبوط پیروں پہ کھڑا ہوگا۔ ثم اکد فی قولہ، اور اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کی ہے اس بات کی۔ کس بات کی؟ کیا مسئلہ پڑھ رہے ہیں؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور کس کی اطاعت کرو؟ حکمرانوں کی۔ پورا پہلے تینوں مسئلے اکٹھے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ایک جیسے ہی۔ وَأَلَّا نَرَىٰ، اور ہم نہیں دیکھتے، نہیں جائز سمجھتے، السیف، اسلحہ اٹھانے کو، تلوار اٹھانے کو، خروج کرنے کو، علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر۔ وقال الفضیل، اور فضیل فرماتے ہیں، فضیل بن عیاض، لو کانت لی دعوت مستجابۃ، اگر میرے پاس ایک دعا ہوتی جو قبول ہونی ہوتی، لم اجعلها الا فی امام، تو میں اس کو کرتا کس کے لیے؟ ہاں جی، جس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں صبح شام، لأنہ اذا صلح الامام، کیونکہ اگر امام کی اصلاح ہو گئی، حاکم کی اصلاح ہو گئی، امین البلاد والعباد، تو شہر اور بندے سب صحیح ہو جائیں گے۔ حاکم صحیح ہو گیا تو باقیوں کی خیر خائی ہے اس میں کہ نقصان ہے ان کا؟ ہمارا حاکم اگر اچھا ہو جائے کس کا فائدہ ہے؟ اہل سنہ کے اصول، بار بار میں آپ کو ایک اصول دے رہا ہوں، عقل کے مطابق ہیں۔ اہل بدعت کے اصول عقل کے خلاف ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے کہ حاکم کا اچھا ہونے میں کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کو اچھا بنانے کے لیے دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ قال ابن المبارک، ابن مبارک کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے جب یہ بات سنی نا فضیل کی، یا معلم الخیر، اے دین کی بات بتانے والے، فضیل کو کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کیا ہیں؟ محدثین کے امام ہیں، ایسا امام ہے کہ ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ اور فضیل بن عیاض اگر دیکھا جائے تو زاہد و عابد بزرگ ہیں اصلاً، اگرچہ محدث چوٹی کے ہیں وہ بھی، لیکن ان کا شہرت کس میں ہے؟ عبادت میں۔ ان کی شہرت کیا ہے؟ علم میں، فقہ میں، دیگر بہت ساری چیزوں میں۔ عبداللہ بن مبارک ہر چیز کا امام ہے۔ عبداللہ بن مبارک فضیل کو کہہ رہے ہیں ان کی اس بات پر، اے میرے استاد، یعنی معلم الخیر، اے استاد جی، سکھانے والے، خیر کی بات بتانے والے، میں یجتری علی ھذا غیرک، اتنی بڑی بات کہنے کی جسارت آپ ہی کر سکتے ہیں۔ یہ جو بات میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں نا، آپ ہی کہہ سکتے ہیں بات، کہ اگر کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ایک ہی دعا ہو میرے پاس اور مجھے اس کی ضمانت ہو کہ وہ کیا ہوگی؟ قبول ہوگی، تو میں دعا کس کے لیے کروں گا؟ وہ ہم کس کے لیے کریں گے؟ بلا مینوں حج کرا دے، میری والدہ نو یا کر دے، والد صاحب نو کر دے، یہی ہے نا اکثر لوگوں کی دعا۔ ہم میں سے کسی کے دل میں بات آ سکتی ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ یہ ضمانت دیں کہ تمہاری ایک دعا ہم قبول کرتے ہیں تو میں وہ شہباز شریف کے لیے کر دوں، ہے کسی کے دل میں جرت، جسارت؟ پھر بڑی بات ہے کہ نہیں، یا معلم الخیر میں یجتری علی ھذا غیرک، آپ سے کے علاوہ ایک بندہ کوئی بات نہیں کر سکتا، بہت بڑی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، تین باتیں کی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ ہم حکمرانوں کی سے منازعت نہیں کریں گے، پھڈا نہیں ڈالیں گے ان سے۔ دوسری بات کی ہے کہ ہم تلوار کو حرام سمجھتے ہیں، خروج نہیں کریں گے۔ تیسری بات کیا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ اب باتیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں جن حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہ ہر مسلمان حاکم، ہر وہ شخص جو کسی بھی علاقے پر حکومت کرتا ہے اور مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کی اطاعت کی جائے گی۔ قرآن مجید میں، احادیث میں 1400 سال کے مسلمانوں کے تواتر میں
ایک بھی دلیل اس بات پر نہیں ہے کہ کوئی مسلمان حاکم اس اطاعت سے باہر جا سکتا ہے. سمجھتے ہیں اس بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر کوئی بندہ دلیل لے آئے گا تو شاید اسلامی توہین پہلی دفعہ یہ کارنامہ کرے گا. اگر کوئی بندہ اس بات کی دلیل لے آئے کہ اطاعت صرف عمر کی ہو سکتی تھی، یا اطاعت صرف خلیفہ کی ہوتی تھی، یا اطاعت ہوتی ہے بادشاہ کی، جمہوری حاکم کی نہیں ہوتی، یا کوئی اور جتنی باتیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، ان ساری باتوں پر اگر کوئی بندہ ایک بھی دلیل لے آئے گا نا تو وہ پہلا بندہ ہوگا دنیا میں جو دلیل لے کر آئے گا. کوئی دلیل نہیں. اتنا بڑا مسئلہ ہے، واللہ العظیم کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، 10 دفعہ بھی قسم کھا لوں تو کم ہے. نہ اللہ کی کتاب میں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں. صحیح بخاری آپ اٹھا لیں، صحیح مسلم آپ اٹھا لیں، صحابہ کرام کیا پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اس کا دل قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، اللہ کے رسول وہ تو شیطانوں کا دل اگر رکھتے ہوں گے. اللہ کے رسول خود بتا رہے ہیں، بلکہ ظاہری طور پہ انسان ہوگا حاکم، دل کیسا ہوگا؟ اس سے برا وصف ہو سکتا ہے کہ اللہ کو شیطانی دل رکھتا ہوگا بندہ. آپ نے کیا فرمایا؟ فس مارا بات، اس کی بھی بات ماننا. بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول لا نسأل عمن فعل وفعل وفعل، اللہ کے رسول ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھتے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عدل کرتا ہے، حکومت میں جو ہے نا وہ حدود قائم کرتا ہے. ولکن نسأل عن من فعل وفعل وفعل، ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں جو خون بہائے گا، جو ڈاکے ڈالے گا، مال لٹکائے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اسمع و اطیع. تو یہ آپ ڈھونڈتے رہیں گے نا زندگی بھر بھی آپ کو دلیل نہیں ملے گی کسی بھی مسلمان حاکم کو اطاعت سے خارج کرنے کی. یہ مسئلہ ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے پاس مسئلہ آیا آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے، اور اس مسئلے کی بنیاد خوارج کی طرف سے. اصلاً خوارج جو تھے ان کا نظریہ کیا تھا کہ کس حاکم کی اطاعت ہوتی ہے؟ جو عادل ہوتا ہے. کیونکہ جو فاسق ہوتا ہے ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام کیا ہوتا ہے فاسق کا؟ فاسق کا نام کافر ہوتا ہے. سمجھنا مسئلے کی اصل کہاں سے؟ خوارج کے نزدیک جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ اور کافر کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ خروج ہوتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک مسلمان حاکم عدل کرتا ہے، نیک ہوتا ہے، بات مان لو. ادھر اس نے گناہ کیا نہیں اور یہاں اس کے خلاف کیا؟ خروج جائز ہو جائے گا. تو یہ نظریہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ آج کل ہر تقریباً دوسرے بندے کا یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے جی سے آ رہا ہوں، ادھر ہی آ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ. پہلی بات واضح ہوگی آپ کے نزدیک، ٹھیک ہے، کہ یہ حاکم کون ہے؟ ہر مسلمان حاکم. اچھا، ہم نے کہا کتاب اللہ میں کوئی دلیل نہیں ہے اور سنت میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے اور 1400 سال کے مسلمانوں کے موقف میں کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے کئی بھائیوں سے سوال کیا جن کے شبہات ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ عقیدہ کی کتابیں اٹھائیں، پہلی صدی سے لے کر آج تک کسی علاقے کی کسی بندے کی کتاب اٹھائیں، آپ نے مجھے مسئلہ نکال کے دکھانا ہے کہ اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ خروج کرنا چاہیے یا فاسق کے خلاف نکلنا چاہیے. آپ نے بس ایک بندہ دکھانا، نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، آج آگے مسئلہ آیا تھا کہ بعض سلف نے خروج کیا. سنی ہوگی آپ نے بات کہ یہ خروج اختلافی مسئلہ ہے. جی خروج تو کیا ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے. میں حضرت معاویہ نے خروج کیا ہے، حسین نے خروج کیا ہے، عبداللہ بن زبیر نے خروج کیا ہے. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ علی سبیل الفرض والمحال، جسے کہتے ہیں نا کہ بندہ بات جاری رکھنے کے لیے بسا اوقات تنازل اختیار کرتا ہے کہ چلو میں آپ کی بات مانتا ہوں، 1 منٹ کے لیے مان لی میں نے بات کہ ان سب صحابہ نے خروج کیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کس کی طرف لٹانی ہے بات؟ اللہ اس کے رسول کی طرف لٹانی ہے نا. صحابہ کرام میں جو آپ کے نزدیک، ہم نہیں کہتے خروج کیے، انہوں نے خروج بھی کیے، اور دوسری طرف صحابہ کرام کی پوری جماعت ہے، ہزاروں صحابہ کرام جنہوں نے کیا کیا ہے؟ حکمرانوں کی یزید کی اطاعت کی ہے صحابہ کرام نے کہ نہیں کی؟ صحیح بخاری میں ہے نا، ابن عمر نے کہا سب اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے، غلاموں کو، کہ جو تم میں سے اس بندے کے اطاعت سے نکلے گا میرا اس کے ساتھ تعلق ختم ہے. یزید کے سگے تھے، وہ قریبی رشتہ دار تھے، کیا تعلقات تھے؟ کوئی پیسے کھاتے تھے، کوئی ریال خور تھے، کیا تھا؟ دین تھا اللہ کا. ٹھیک ہے، پہلی بات کہ ہم نے مان لیا کہ تنازع ہے، اختلاف ہے اس مسئلے میں، تو ہم نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پہلی بات ہوگی. دوسری بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یا تابعین میں سے بعض نے جیسے حجاج کے خلاف خروج کیا نا بعض نے، ہم کہتے ہیں وہ خروج جو ہوئے ہیں اہل سنہ کے علماء کے ہاں ان کا کیا مقام ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں میرا؟ ہم کہتے ہیں بعض سلف نے تلوار اٹھائی حاکموں کے خلاف. یہ جو 1000 علماء ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، ان کے اوپر جو ان کے اساتذہ ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، تاریخ کتاب، ان لوگوں نے ان خروجوں کو کہاں پر رکھا ہے؟ کہیں دلیل بنایا ہے؟ کہیں کتابوں میں درج کیا ہو؟ کسی نے کہا کہ دیکھیں جی حکمران کے خلاف خروج کرنے کے بارے میں 2 آراء ہیں،
پہلا موقف جو ہے نا صحابہ کرام کا، دوسرا موقف ابن زبیر اور حسین کا، کسی نے کہا ہوا آج تک؟ حتیٰ کہ کتاب یہ امام بخاری کی سن وفات کے 256 ہجری، 150 سال کا شاید فرق ہے، 200 سال کے آس پاس کا، حجاج کے خلاف جو خروج ہوا ابن اشعث والا، یعنی آپ کہہ لیں کہ دادا پر دادا وہ لوگ شامل تھے اس کے اندر، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. اب 1000 علماء پوری دنیا میں کس بات پر متفق ہیں کہ خروج کرنا حرام ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ اتنے لوگ خروج کر چکے ہیں، پہلے دلیل بنا لیں اس کو. پتہ ہوگا نا، ان 1000 علماء کو پتہ تھا تو حسین کا جانتے تھے، ان کا نام پتہ ہوگا، کیا کہتے ہیں، ابن زبیر کا پتہ ہوگا، حضرت معاویہ کا بھی پتہ ہوگا، یا تو آپ کو ان کو نہیں پتہ تھا. اگر پتہ ہونے کے باوجود ان 1000 لوگوں نے پوری دنیا میں امام صاحب گھومے، کسی ایک نے بھی اس موقف کو لفٹ ہی نہیں کرائی، جسے کہتے ہیں نا دیکھا تک نہیں اٹھا کر، تو آپ کو کیا پڑی 14 سال بعد آپ اس موقف کو گلے لگا رہے ہیں سینے سے؟ یہ وہ موقف ہے جس کو اسی دور کے علماء نے، صحابہ نے، تابعین نے رد کر دیے بالاتفاق. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بندے کہتے ہیں نا خروج اختلافی موقف ہے، یہ غلط کہتے ہیں. خروج اختلافی موقف نہیں، خروج کی حرمت پر اہل علم کا اجماع ہے. حتیٰ کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے سلف میں اختلاف تھا. ابن حجر نے نا فتح الباری میں جو یہ بات کی ہے، انہوں نے ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سلف کے ہاں اختلاف تھا، بعد میں اتفاق ہو گیا. بہت سارے علماء نے، شیخ صالح علیہ شیخ ہیں، دیگر علماء ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی یہ بات درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اختلاف تب ہوتا ہے جب اختلاف قائم ہو جائے، رائج پا جائے، دونوں آراء چل رہی ہیں مین اسٹریم میں، اہل سنت کے اندر دونوں آراء چل رہی ہیں، اختلاف ہے. ایک رائے آئی اور اسی وقت رد ہو گئی بالکل، یہ اختلاف ہوتا ہے. ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں نا، سب ایک بات کہتے ہیں، دوسرا بندہ ایک بات کہتا ہے، اور اسی وقت سب متفق ہوتے ہیں کہ یہ بندہ غلط ہے، چلیں اٹھیں. اب آپ 10 صدیاں بعد آ کے آپ کہتے ہیں کہ اس بندے کی بھی تو رائے تھی نا، آخر نہیں تھی بھائی کوئی رائے اس کی. جن لوگوں نے خروج کیا ہے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ان کے موقف کو قبول نہیں کیا، نہ پہلے قبول کیا نہ بعد میں قبول کی. ٹھیک ہے، 2 بات. آج آ کے بات رہی تھی کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں ہم پھر موقف کیا قائم کریں، ابن زبیر کے بارے میں، حسین کے بارے میں رضی اللہ عنہ. اگرچہ بات طویل ہو جائے گی، لیکن اختصار کی بات ہے کہ انہوں نے بھی خروج نہیں کیا تھا ان لوگوں نے. اگر آپ تو غور سے پڑھیں گے نا، اصل میں خروج کیا ہوتا ہے؟ حاکم کے خلاف بغاوت کرنا. جو بندہ حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے جا رہا ہو، نکل رہا ہو، وہ بچے لے کر جائے گا، عورتیں لے کر جائے گا. کس مہینے میں شہید ہوئے ہیں حسین؟ محرم میں شہید ہوئے نا، حرمت والا مہینہ ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے توقع کرتے ہیں کہ وہ حرمت والا مہینے تک تلوار اٹھائے گا. ہم لوگ حتیٰ کہ جاہلیت، مشرکین مکہ حرمت والے مہینے میں تلوار نہیں اٹھاتے تھے. امام حسین اٹھائیں گے؟ عقل کی خرابی ہے. ہر اصول جو اہل بدعت کی ہر دلیل وہ کیا ہے، وہ عقل کی خرابی ہے. ٹھیک ہے، حضرت حسین اگر بیوی بچے لے کے جا رہے ہیں، حرمت والے مہینے میں جا رہے ہیں، اور جا کس کے پاس رہے ہیں؟ کوفہ کے پاس، کوفہ جا رہے تھے نا. لیکن جب وہاں پر گھیر لیا کہ انہوں نے کیا کہا، مجھے کس کے پاس جانے دو، یزید کے پاس جانے دو، حاکم کے پاس جانے دو، میں سب اپنا مسئلہ خدا کرتا ہوں. اس کو آپ اگر خروج بنا کر پیش کرتے ہیں تو سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کسی انسان کی عقل کی خرابی ہے یا اس کا کوئی دل میں کھوٹ ہے. اور حسین رضی اللہ عنہ نے اگر قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. اور حسین رضی اللہ عنہ میں کیا سیکھنا چاہیے؟ حق اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سیکھنا چاہیے. یہ سنتے ہیں نا آپ باتیں. امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کون سے صحابہ کرام تھے؟ آپ بتا سکتے ہیں کوئی نام؟ یہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی جب نواسے رسول کٹ رہا تھا تو امت کہاں پہ تھی؟ یہ ہم سوال کرتے ہیں، کہاں تھی امت؟ بتائیں نا. یا تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ اس وقت صحابہ کرام بالاتفاق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے غیرت ہو چکے تھے. یہ ہمارا موقف جو لگتا ہے بتائے. ابن عمر روک رہے ہیں، جا نہیں رہے ساتھ. ابن عباس روک رہے ہیں، جا نہیں رہے ساتھ. ابو امامہ الباہلی روک رہے ہیں، جا کوئی نہیں رہا. یہ صحابہ کرام اللہ کی تربیت یافتہ لوگ کیوں نہیں جا رہے ساتھ؟ بھئی حق کی جنگ ہے، حق و باطل کا مارکہ ہے. ہاں معاذ اللہ ایسے ہی کہتے ہیں، بزدل تھے، بیمار تھے، کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنت کے شہزادے ہیں. اللہ نے ان کے درجات بلند کرنے، ان کو کیا بنانا ہے؟ سید شباب اہل جنہ. اور بلند درجات کس طرح ملتے ہیں؟ آزمائش کے بعد. اتنی سی بات. ان کی یہ مظلومانہ شہادت یہ اللہ کی طرف سے ایک ان کے درجات کی بلندی کا ایک انتظام ہے. دیکھیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی شہزادے ہیں نا، ان کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں کس وجہ سے؟ سلوک کی وجہ سے. ٹھیک ہے، انہوں نے مسلم امت کو قتل و غارت سے بچایا. اور حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ثانیہ ہے، وہ ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے. اسلامی طریقہ بہت بڑا ثانیہ ہے. تو بس اتنی سی بات ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں. نہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے، نہ اسلام و کفر کی جنگ ہے، نہ یہ خروج ہے، نہ یہ ظلم کے خلاف. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حسین ظلم کے خلاف نکلے تھے؟
حتیٰ کہ جن کا یہ سارا مذہب ہے وہ بھی نہیں کہتے ظلم کے خلاف نکلے تھے. وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ جی وہ صرف اس بات کے خلاف تھا کہ یزید حاکم نہیں بنے گا. یہی کہتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ کہ یزید کی ولی عہدی کے اس کی حکومت کے خلاف تھے. تو ظلم کے خلاف تو پھر بھی نہیں نکلے تھے. صرف ایک اضافہ کر دوں، اگر ان کی بات مانی جائے تو پھر تو حسین رضی اللہ عنہ عہدے کے حریص تھے. ہاں ان کے مذہب کے مطابق یہ بات نکلتی ہے. ہاں وہ تو آپ نواسۂ رسول سے یہ توقع کریں کہ وہ عہدہ مانگے گئے تھے. تو بعد ہم اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں. ہم کیا کہہ رہے تھے کہ جو 3 باتیں ہیں، ایک تو اطاعت ہے ہر مسلمان حاکم کی. دوسری بات کیا ہے کہ اس کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا، تلوار نہیں نکالی جائے گی. خروج ہوتا ہے بسا اوقات تلوار نکال کے، اور بسا اوقات کسی اور طرح بھی خروج ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی خروج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ، ایک صحابی تھے عبداللہ بن عکیم معین کے ساتھ، کہتے ہوتے تھے کہ میں آج کے بعد کسی مسلمان حاکم کے قتل میں شریک نہیں ہوں گا. انہوں نے کہا آپ نے تو قتل ہی نہیں کیا کسی کو. انہوں نے فرمایا کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے تھے نا، ان کی باتوں میں آ گیا تھا، میں بھی وہ باتیں کیا کرتا تھا لوگوں میں. تو ایک حاکم کے بارے میں باتیں کرنے کو انہوں نے کیا شمار کیا کہ میں نے خروج کیا، ان کو قتل کیا میں نے. اور ان کو کہتے ہیں الخوارج القعدیہ. خوارج کا ایک فرقہ ہے دور سلف سے، الخوارج القعدیہ، قعود سے، کہ وہ خارجی ہیں جو گھر میں بیٹھتے ہیں لیکن لوگوں کو ابھارتے ہیں، خود نہیں جاتے. ٹھیک ہے. لوگوں کو بس ابھارتے ہیں حاکم ایسا اور ایسا. تو خروج جیسے تلوار سے ہوتا ہے، بعین ہی زبان سے بھی ہوتا ہے. اور زبان سے کیسے ہوتا ہے؟ حاکم کے خلاف فضا قائم کرنا، ابھارنا، ٹکراؤ پیدا کرنا. اس کے اقدامات پہ انکار کرنا خروج نہیں ہوتا. یہ بات ایک الگ ہے. ایک ہوتا ہے انکار منکر، حاکم نے کوئی کام غلط کیا آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار اگرچہ ہے لیکن ہم بات فی الحال نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. محض آپ نے یہ کہنا کہ حاکم کے جو پالیسی ہیں اس پہ ہر تنقید خروج ہوتی ہے، بات ٹھیک نہیں. کون سی تنقید خروج ہوتی ہے؟ جو کیا ہو شے جو خروج رب لے جانے والی ہو نا، جس میں آپ جمعہ پڑھائیں کہ نکلو اس کے خلاف، یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے، ٹائر جلاؤ، راستے بند کرو، یہ خروج ہے بے شک زبان سے. اور القادیہ اخبث الخوارج، سلف صالحین کا کہ قادیہ جو ہیں جو خود بیٹھتے ہیں گھروں میں عوام الناس کو نکلواتے ہیں، یہ ان لوگوں سے زیادہ برے ہیں جو خود نکلاتے ہیں میدانوں میں. ان کا نقصان زیادہ بڑا ہے. اچھا جی، کتنے ٹائم باقی ہے؟ پہلی بات ہم نے کی کہ ان کی اطاعت کی جائے گی ہر مسلمان حاکم کی. دوسری بات ہم نے کی خروج نہیں کیا جائے گا، نہ تلوار سے اور نہ ہی زبان سے. اچھا، تیسری بات یہ کہ پھر ان کے پالیسیوں پر تنقید کیسے کی جائے گی. پہلی بات ہے کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ حاکم غلطی کرتا ہے، اس کی غلطی کی اصلاح کی جائے گی؟ نہیں، پہلے اکیلے یا بعض کی بات ہے نا، پہلے کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ سب متفق ہیں اس بات پہ. کوئی کہتا ہو حاکم کی غلطی کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے؟ اصل پر ہے، ہر کس نے کرنی ہے بات کی بات ہے، کرنی تو ہے نا، کرنی ہے. اس کے بھائی انکار منکر دین کی اصل ہے نا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اگر حاکم کی غلطی کی اصلاح نہیں کی جائے گی تو یہ ارجاء والی بات ہی آگے نا. یہ مرجیہ کا مذہب ہے، جو جہاں لگا رہنے دو. تو غلطی کی اصلاح تو کرنی ہے. اللہ رسول نے فرمایا الدین النصیحہ، قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ. نصیحت کرو اللہ کے لیے، کتاب کے لیے، رسول کے لیے، مسلمان حاکموں کے لیے اور عوام الناس کے لیے. حاکموں کا الگ ذکر کیا، حالانکہ کہتے ہیں مسلمانوں کو نصیحت کرو، اس میں حاکم آ جاتے ہیں. ان کے لیے الگ سے ذکر کیا گیا کہ ان کی نصیحت کا خاص مقام ہے. اور فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. حاکم کے سامنے کلمہ بلند کرنا افضل جہاد ہے. تو انکار کریں گے تو یہ کلمہ حق ہے نا. بنیادی اصول کیا ہے کہ حاکم کی غلطیوں پر اصلاح ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی تنقید کی جائے گی، انکار کیا جائے گا. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ حاکم کی غلطی کی اصلاح کیسے کی جائے گی، یہ اصل مسئلہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح حدیث ہے السنہ لابن ابی عاصم میں، تم میں سے جو بندہ کسی حاکم میں کوئی غلطی دیکھے فلا یبدون علانیۃ، اس کا اعلان نہ کرے، اس کو منبر پر بیان نہ کرے، فیس بک پہ نشر نہ کرے. کیا کون رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، یہ شیخ ربیع کہہ رہے ہیں. شیخ ربیع کا نام سنا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے موقف ایجاد کیے. تو نہ شیخ فوزان کہہ رہے ہیں، کوئی سعودی ملا بھی نہیں کہہ رہا نا، کوئی لال والا مولوی کو یہ بات نہیں. یہ بات کون کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول. تم میں سے جو بندہ کسی حاکم میں برائی دیکھے فلا یبدون، ہرگز نہ بیان کرے، علانیۃ علان، کیا کرے؟
اس کے پاس جائے اور اس کو اکیلے میں جا کے بتا دے. لوگ صاحب نا استہزاء کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں وہ گروہ جو کان میں باتیں بتانے والے ہیں, ان کے کان کے علاوہ نہیں بات بتاتے حاکم کو. تو حدیث کا مذاق ہے, تو استہزاء بات کس پر ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے یا صحیح مسلم میں غالباً, اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت عثمان کو نصیحت کیوں نہیں کرتے, ان سے آپ بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کیا فرمایا ویسے؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں فتنہ کے دروازہ کھولنے والا پہلا آدمی بن جاؤں. میں اس کے گھر گیا تھا اور اس کو جا کر بتایا تھا. میں عثمان کے گھر جا کے اس کو بتایا تھا, میں نے بتانا تھا. میں فتنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا, تمہارے سامنے کیوں بیان کروں؟ اسامہ زیادہ تم کہہ رہے ہیں نا. حاکم کو غلطی بتائی جاتی ہے اس کے سامنے. افضل الجہاد کلمۃ حق, آگے یا آئندہ کیا ہوتا ہے؟ آئندہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سامنے. یہ کیا ظرف مکان کہتے ہیں نا اس کو, ظرف مکان, جگہ ایک ہونی چاہیے, سامنے ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں فلاں نے اس سے پوچھ لیا لا چلتے کہ تم نے کپڑے کہاں سے لیے, چادر کہاں سے ہے. سنیے بات آپ نے, میں تو عمر سے پوچھ لی. اول تو بات ٹھیک نہیں, ثابت نہیں, لیکن بالفعل ثابت ہو. تو آئندہ تھا کہ ممبر پر تھا؟ کیا کسی صحابی نے تقریر کی, اس نے کہا کہ کل میں نے دیکھا جی حضرت عمر نے کپڑے پہنے ہوئے تھے, یہ حاکم میں کوئی خرابی نظر آ رہی ہے, اس کو سیدھا کر دو. اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمیع الانکارات الواردہ او الحاصلہ عند سلفی کان عند سلطان. صحابہ کرام سے, تابعین سے, تبع تابعین سے, جن کا عقیدہ ہم پڑھتے ہیں, ان سے حاکم پر تنقید جتنی بھی ملتی ہے اس کے سامنے ملتی ہے, اس کے علاوہ نہیں ملتی. شبہ بلا کیا, اشکال بلا کیا کہ لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں صحیح بخاری سے, صحیح مسلم سے, کہ حاکم پر تنقید ہو رہی ہے. یہ نہیں بیان کرتے سامنے ہو رہی ہے. حدیث بس پڑھ دیتے ہیں اپنے خطبہ بیان کرنے کے لیے, ممبر کے لیے, پوسٹوں کے لیے. یہ اہل سنت کا موقف ہی نہیں ہے. انکار المنکر علانیتاً, حاکم کی غلطی پر علانیہ نکیر کرنا, اہل سنت اس کے قائل نہیں. یہ 4 سال پہلے سعودیوں کی طرف سے امپورٹڈ سلفیت فلاں فلاں, یہ کوئی ایسی بات نہیں. یہ وہ موقف ہے جو کس کا ہے؟ سلف صالحین کا ہے صاحب. یا تو آپ کوئی موقف پیش کر دیں, کوئی ایسی بات آپ ڈھونڈ لیں کہ سلف صالحین بات سمجھتے ہوں کہ ممبروں پر بھی نکیر ہونی چاہیے. تو یہ بات, 2 باتیں ہوگی. تیسری بات, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تیسری بات یہ کہ بہت سارے منکرات ایسے ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں, لوگوں سے متعلق. ایک ہے کہ حاکم شراب پیتا ہے, ٹھیک ہے, اپنی نجی زندگی میں جو کچھ مرضی کرتا ہے. آپ نے کہا کہ میں اس کے سامنے جاؤں گا, اس کو نصیحت کروں گا. ایک ہے اس نے قانون پاس کر دیا, کوئی اور ایسا معاملہ جو کس سے متعلق ہے؟ سب لوگوں سے متعلق ہے. اس کا رد کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ مثال پہ قانون بن جاتا ہے کہ جو ہے نا شراب نوشی, ایک دفعہ شاید پاس ہوا بھی تھا غالباً, پھر واپس ہو گیا تھا, یا کوئی اور ہے LGBT ہے, دیگر مسائل ہیں. اس پہ رد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ پکی بات ہے. کیسے کرنا چاہیے؟ ایک ہوتا ہے منکر پہ انکار, اور ایک ہوتا ہے صاحب منکر پہ انکار. برائی پہ رد کرنا, اس برائی کرنے والے پہ رد کرنا. برائی پہ رد مطلقاً کیا جائے گا ہر دور میں. اگر علماء برائیوں پر رد کرنے سے بعد آ جائیں تو اللہ کا دین کیا ہو جائے؟ چھپ جائے گا نا, ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ. معاشرے میں کوئی برائی پھیلے, کوئی قانون بنے, علماء کیا ہو جائیں؟ خاموش ہو جائیں. اس سے کیا نقصان ہوگا؟ لوگ اپنا لیں گے اس کو, ہی دین کی وہی صورت سامنے آ جائے گی. مثال پہ قانون بن جائے شراب نوشی کا, دیگر 3 4 5 6 قانون بنے, کوئی علماء اس سے بات نہ کریں, تو لوگ اس کو اپنا لیں گے, دین کا حلیہ بدل جائے گا. لیکن ایک ہے انکار یہ کریں, میں خطبہ دوں میں کہوں یہ اس نے یہ قانون بنایا ہے, یہ ظالم و فاسق ہیں, یہودیوں کے پٹھوں, ان کے خلاف نکلو. یہ کیا ہے؟ یہ منکر پہ انکار ہے یا صاحب منکر پہ انکار ہے؟ یہ شخصیت پہ انکار ہے. اس کا طریقہ کیا ہے جو میں نے پیچھے آپ سے ذکر کر دی؟ منکرات پہ انکار ہوتا ہے ہر صورت میں مطلقاً. جو منکر, جو برائی معاشرے میں پھیلی ہے, اگر علماء اس پر انکار نہیں کریں گے تو اپنے فریضے سے وہ بھاگ رہے ہیں, دور ہو رہے ہیں. لیکن اگر رائے عامہ ہموار کریں گے تو کیا شمار ہوں گے پھر؟ الخروج باللسان, جو پیچھے ہم نے بات پڑھی, زبان کے ساتھ خروج کرنا یہ جائز نہیں. کتنی باتیں ہوگی؟ کتنی بھی ہوگی. چوتھی بات اسی مسئلے میں, مثلا نے فرمایا وقال الفضیل, یہ جو دعا والی بات کہ اہل سنت جماعت کہتے ہیں کہ حاکم کے لیے کیا کیا جائے گا؟ دعا کی جائے گی. کس حاکم کے لیے؟ حضرت عمر کے لیے, حضرت عثمان اور علی کے لیے,
وہ اس دور میں کون سے حاکم تھے؟ جیسے فضیل بن عیاض کے سامنے، عبداللہ بن مبارک کے سامنے، یہ بنو امیہ کے بالکل آخری دور ہے، ہشام، پھر ولید، پھر وہ یزید، اور کہتے ہیں ہشام کوئی آخری شاید ایسا حکمران تھا جو قابل ذکر تھا، اس کے بعد ہر طرح کے یعنی رنگ رلیوں والے حکمران تھے، ہر طرح کے لوگ تھے۔ فضیل کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے کیا کروں گا؟ کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ ہاں، لأنه اذا صلح الامام امین البلاد، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے امین البلاد والعباد، اگر حاکم سیدھا ہو گیا تو سب لوگ ان کی اس میں خیر خواہی انہیں بھلائی۔ اسی لیے سلف صالحین نے حجاج تک کو کے خلاف بدعا کرنا پسند نہیں کیا۔ اسی لیے عقیدہ کے متون میں شرح السنہ میں امام بربہاری رحمہ اللہ کی، لمۃ الاعتقاد ہے امام ابن قدامہ کی، عقیدہ طحاویہ ہے سب سے معروف متن ہے، دیگر وہ سارے متون، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم اہل سنت جو ہیں وہ حکمرانوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو عَلَى السُّلْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، جب آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ حکمرانوں کے خلاف بد دعا کرتا ہو تو جان جائیں کہ وہ کیا ہے؟ بدعتی انسان ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ سلف صالحین نے کبھی عمل نہیں کیا۔ حالانکہ جب حجاج مرا ہے تو محدثین نے سجدے تک کیے ہیں شکرانے کے، فساد تھا نا اتنا بڑا، ٹل گیا امت سے، یعنی اس کی موت پہ شکر، اللہ کے شکر کی سجدہ کیا ہے شکر کی وجہ سے۔ لیکن موقف کیا ہے کہ اگر زندہ تو یہ کسی طرح ہدایت پا جائے، اس کی ہدایت میں میرا فائدہ ہے، میری قوم کا فائدہ نہیں۔ اور اس کے خلاف بد دعا کو ظاہر کرنا یہ کن کی علامت ہے؟ بدعتیوں کی، خوارج کی، ٹھیک ہے، اہل سنہ کی علامت نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ جو تھے کتنے بادشاہوں سے مارے کھائی ہیں، مامون سے، پھر معتصم سے، پھر واسق سے۔ کسی کے بارے میں بد دعا کی انہوں نے، کسی کے بارے میں خروج کیا کسی کے خلاف، لوگوں کو نکلنے کا کہا ہو، خطبہ پڑھایا ہو، اس سے پہلے فتنے کے بعد تو پڑھ سکتے تھے نا، مر بھی گئے اب تو مر کھپ گئے۔ حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی مجلس میں کوئی بات کی ہو، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ کلمۃ حق کے سلطان جاری، امام احمد اس کی مثال ہے، ہم امام احمد کے فرزند ہیں، تو بنو نا بھائی فرزند، کس نے روکا آپ کو؟ کھاؤ ماریں۔ ہم اذیت کے ڈر سے کہ لوگ ہمیں پکڑ کے لے جائیں گے، ہم بلاد کفر میں جا کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، وہاں زندگیاں بچاتے ہیں، جاتے ہیں نا۔ جتنے خارجی ملا ہوتے ہیں سب کہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ کیوں شیخ؟ یورپ ہی ہوتے ہیں، یہ فرانس جرمنی میں ہوتے ہیں سارے۔ کیوں پہ کہتے ہیں کہ ہم اگر سعودیہ میں ہوں گے تو ہمیں کہاں پہ ڈال دیں گے؟ بھئی امام احمد کا منہج کہاں گیا؟ کیا امام احمد کا منہج؟ جیل جانا کہ پیرس جانا؟ جیل جاؤ۔ ہمارے کیا یا لوگوں کو مرواؤ یا پیرس جا کے بیٹھ جاؤ۔ امام احمد کا منہج کیا ہے کہ خود جیل جاؤ، لوگوں کو کیا کہو؟ گھروں میں بیٹھو۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر آئے امام احمد کے پاس، فقہائے بغداد اکٹھے ہو کر آئے، بغداد کے سب علماء، اور کہہ رہے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں اس طاغوت کے بارے میں؟ لفظ ہیں طبقائی مسائل میں، ما تقول فی ھذا الطاغیہ، یہ جو حجاج ہے طاغوت ہے، یہ نہیں حسن بصری کے پاس، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ امام احمد کے پاس جب آئے تو تب حجاج نہیں تھا، تب کون تھا؟ مامون تھا شاید، یا معتصم تھا غالب، ان تینوں میں سے کوئی ایک تھا۔ بہرحال آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے؟ ان کا ھذا خلاف الآثار، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ حالانکہ پتہ ہے کہ مجھ پر کیا ہے؟ بوجھ ہے نا، اذیت ہے، اکیلے اذیت اٹھا رہے ہیں، مان نہیں رہے اس کی بات، انکار کر رہے ہیں، تم غلط کہتے ہو۔ مولوی اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں، آپ اشارہ کریں ہم نکلتے ہیں۔ اور امام احمد کا جو جنازہ تھا، اسلامی تاریخ نے ویسا جنازہ شاید ہی کبھی دیکھا ہو، وہ اشارہ کرتے تو بادشاہ کے کیا ہوتا، ایک رات میں اس کا کام تمام ہو جاتا، ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے دعائیں کی، سجدے میں جا کے دعائیں کرتے تھے واسق کے لیے۔ ان کے کسی بیٹے نے غالباً شاگرد نے بیان کیا کہ میں نے ایک رات دیکھا امام صاحب بہت روئے ہیں، کہتے میں نے ایک رات دیکھا امام صاحب سجدے میں بہت زیادہ روئے ہیں۔ تو میں نے کہا رات صبح اٹھ کے میں نے کہا امام صاحب آج رات ساتھ ہوں گے، ایک کمرے میں سوتے ہوں گے، تو خلاف معمول روتے رہے آپ، کیا وجہ ہے؟ ان کا میں قرآن مجید کی آیت پڑھا تھا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو بندہ معاف کر دیتا ہے اس کا اجر کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر۔ تو میں نے سجدے میں سر رکھ کے معتصم کو معاف کر دیا، میں نے کہا اللہ اسے میرا بدلہ بھی نہ لینا۔ اگر وہ بدعا کرتے ہوتے کر سکتے تھے، ان کو تو حق تھا ان کا، مظلوم کی بدعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے نا، وہ براہ راست مظلوم تھے، وکٹیم تھے اس کے سارے معاملے کے۔ تو لیکن منہج جو ہے نا یہ ہوتا ہے، ان کے خلاف خروج نہیں ہے، نہ زبان سے نہ اسلحے سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔